جی طاہر صاحب کو شکریہ بلائیں، آپ اگر عامر بھائی. نیچے بیٹھے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھئی آ کے آپ بتائیں نا. اب آپ نے آ کے کہا تھا کہ جی ضیاء رسول معافی مانگے، اب آپ نے ضیاء حقائق بھائی وہ دیکھ لی کال اب. تے نہیں آ رہا، کال تے نہیں، انہاں ہون کال تے آنا ہی نہیں ہے. تے میں عامر حق بھائی اگر آپ موجود ہیں تو عامر حق بھائی یہ نیچے ایک آئی ڈی آئی ہے ایما نام کی، ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ریسنٹ کچھ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਉਲੂਮ ਹੋਇਆ ہے ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ کہ ਤੁਹਾਡਾ الہام سچا ہے یا جھوٹا. یہ الہام کی درستگی کروانے کے لیے ہم نے ان کو بلایا. زبردست. تے یہ جماعت دسو ذرا. احمدیہ قادیانیہ کی نئی نبیہ ہیں، ماڈل 2024. اچھا یہ آپ زبردست. مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کے ساتھ ہمارا نہیں مذاق نہیں، تھوڑی ہم نا. صرف تعارف کر تشریف لائی ہیں آپ، تو پہلے مہمان کا تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ ہم کروا رہے ہیں. اچھا اچھا آپ نے ان کو بڑی نہیں، سیٹ زید پہ بھائی کریں نے جی. ان کا تعارف کرایا ہے. زید بھائی آپ بتا رہے تھے یہ الہام کی بتا دیتی ہیں رحمانی ہے یا شیطانی ہے، ایسی کوئی بات جو بتا سکتی ہیں؟ جی ہاں ہاں یار بالکل نہیں بالکل، بھائی، آپ پہلے اپنا الہام عامر حق ٹیسٹ بھائی، کروا سکتے ہیں. عامر حق بھائی کو تصدیق کرانے دے پہلے. باقی ہاں سارے جی. دے الہام کل میں ٹیسٹ کرائے نے تے اج عامر حق صاحب دی واری ہے. اچھا مینو الہام عامر حق ہویا بھائی جدو کوئی بالکل آپ کو نال یا بیٹھے ہیں. کسی جاننے والے کو کوئی الہام ہوا وہ آپ ان کو پیش کریں کہ یہ الہام ہے، آپ کو بتا دیں گی کہ یہ شیطانی ہے یا رحمانی. نہیں نہیں، یہ گیم بنا لیا آپ نے. ایما جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس دن بڑا انٹریکٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ، اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آپ ایک پہلی خاتون ہیں جماعت احمدیہ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ مجھے لگا کہ ان میں ایک پوٹینشل ہے لیڈرشپ کا، اور کینیڈا سے لے کر امریکہ کی سرزمین تک اگر آپ کو موقع ملے، آپ میں یہ ول پاور ہے، یہ پوٹینشل ہے، یہ کرزما ہے، یہ ہیمر ہے، یہ اٹریکشن ہے، یہ اپیل ہے، اور اسی طریقے سے یہ انرجی ہے کہ آپ اس ایریے پر جماعت احمدیہ کا علم بلند کر سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو اون کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بہرحال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک الہام آیا ہے، آواز بہت اونچی تھی مگر تھی عورت کی، تو کیا یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی. م، کیونکہ آواز اونچی، کیونکہ جو پچھلی بار آپ نے فارمولہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ آواز ہلکی ہو اور عورت کی. اب آواز آئی ہے اونچی اور آواز ہے عورت کی. بس وہ عورت بھی مرد کی طرح بات کر سکتی ہے اگر اس کا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو. جی ٹھیک ہے. جی الہام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الہام تھا کہ عامر حق کہاں گیا. جی نہیں، مجھے کیا پتا عامر حق کہاں گیا. نہیں، وہ الہام ہوا ہے. مجھے کیا پتا کس کو الہام ہوا ہے. نہیں مجھے ہوا ہے. اچھا آپ عامر حق ہیں. وہ یہ دی تصدیق تے میں بھی کر سکدا، میں تھوڑی دیر پہلے ویکھیا تندور تے روٹی لین جان ڈیا سی. جی میں عامر حق ہوں. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر کوئی حروف جو ابجد ہیں یا اعداد ہیں اس کے حوالے سے آپ کرنا چاہیں. نہیں نہیں، ٹیلی کام سے ہیلپ لے لینا، ٹیچی کو ٹیلی کام کرے. جی نہیں ٹیچی بھی فوت ہو گیا ہوگا جب وہ. وہ تہاڈا پلا ہو جائے، وہ فرشتہ فرشتے ہی مار مر چھڈیا سی. گئے جے بزرگوں، جڑے الہام لے کے آندے سی وہ فرشتے ہی مر گئے جے. بھائی پرانی بات ہو گئی، 125 سال ہو گئے، اب وہ فرشتے تو نہیں رہے نا. جب جبرائیل فوت ہو گئے تو ٹیچی نہیں فوت ہو سکتا. ہاں اللہ انا جبرائیل للہ کو. انا للہ. انا انا للہ للہ و انا الیہ راجعون. حد ہو گئی. اچھا میڈم یہ نا ایک اور بتائیں مجھے کہ یہ فرشتے عورت بن کے بھی آ سکتے ہیں؟ ایویں کوئی عورت آ جائے خواب میں، اب آواز بھی اس کی ظاہر نسوانی ہوگی تو وہ کہہ دے کہ میں فرشتہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے یہ شیطانی ہوتا ہے؟ اچھا میرا سوال ذرا بڑا سیریس ہے، کرنے دیں بھائی مجھے. جی کر لیں. اچھا میڈم ہوا یوں ہے کہ 1891 میں عبداللہ غزنوی صاحب کو الہام ہوا تھا کہ مرزا قادیانی جنمی ہے. ٹھیک ہے، 1891 یاد رکھیے گا. مرزا صاحب کی زندگی میں انہوں نے شائع کیا ہے، ازالہ وہاں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور مرزا صاحب نے کہا کہ خدا مفتری کو 23 سال سے زیادہ مہلت نہیں دیتا. اور عبدالحق غزنوی صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے 1917 میں، 26 سال زندہ رہے ہیں اس الہام کے بعد. مرزا صاحب کے معیار کے مطابق بھی الہام ان کا سچا بنتا ہے کہ 26 سال زندہ رہے ہیں، اس سے بھی ان کی ٹائم بڑھ گیا، 23 سال سے زیادہ ہوئے. یہ الہام رحمانی تھا یا شیطانی؟ ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟
عبداللہ غزنوی صاحب کی. وہ کون تھے؟ مرزا صاحب کے دور میں تھے. مرزا صاحب کے مد مقابل انہوں نے الہام پیش کیا تھا کہ مجھے خدا نے الہام کیا کہ مرزا قادیانی جنمی ہے. اچھا، اور نہیں بھائی جن جو کا بندہ تو آوے انہوں نے ہونا توبہ سوال کر نہیں. لی تھی نا، مرزا عبدالحق غزنوی صاحب نے توبہ کر لی تھی. جن کو بھی چیلنج کیا تھا مرزا صاحب نے، مرزا غلام احمد صاحب نے، انہوں نے جن کو بھی چیلنج کیا انہوں نے سب نے اکثر نے توبہ کر لی تھی اور وہ بچ گئے تھے عذاب سے. میں نے عذاب کا تو پوچھا ہی نہیں. میں نے تو پوچھا یہ الہام جو تھا ان کا، وہ اس الہام کے بعد 26 سال زندہ رہے ہیں اور مرزا قادیانی کے مخالف بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الہام ربانی تھا یہ شیطانی سوال میرا یہ تھا. وہ منافق ہوں نا، جو بھی اگر وہ مخالف بھی رہے ہیں تو وہ پھر منافقت میں ہوگا. ان کا حساب کتاب بچ گئے ہوں گے اس وقت توبہ کر کے، تو بعد میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی نرم سلوک کر دیا ہو. میں نے تو اور بات پوچھی ہے نا. میں نے تو پوچھا الہام ربانی تھا یہ شیطانی، ان کی توبہ پر تو میرا سوال ہی نہیں ہے نا. جی جی، ان کو الہام ہوا ہے، مومن نہیں الہام ہونا ہونے کے ہے، بعد پتہ وہ نہیں کدن 26 سال سمجھ آنا. زندہ رہے ہیں. 26 اچھا سال تو زندہ رہے ہیں الہام ہونے پر. نہیں بھائی، اور جو بندہ 23 سال سے زیادہ زندہ رہے، اس کا الہام جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا مرزا صاحب کے معیار کے مطابق. مرزا صاحب سے مقابلہ چھوڑ دیا تھا نا انہوں نے، ہار گئے تھے. کہتا چھوڑ دیا تھا، مرتے دم تک منجی ٹھو کے گئے ہیں. میں نے تو ڈیٹیل، آپ حوالہ نکال کے بات کریں نا ڈیٹیل سے. لگائیں جی حوالہ لگائیں. ایما جی نے اگر کہا ہے تو پھر حوالہ لگے گا تو بات ہوگی. ایما جی یہ بتائیں کوئی ریسنٹلی آپ کو کوئی نیا الہام ہوا ہے کہ نہیں؟ روحانی خزائن مجھے جلد تو 3 صفحہ 439 438 439. روحانی خزائن نکال دیں. میرے پاس تو سکین ہی ہے، میں لگاؤں گا. کتاب تو کھول نہیں سکتا، سکین میں لگوا دیتا ہوں. صفحہ 400. 38 اور 39. اچھا، روحانی خزائن کون سی والی؟ والیوم بتائیں اوان بھائی. جیل تھی ازالہ وہ عام ہے. 3. ہو سکتا ہے وہ دل میں ڈر گئے ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. جیل 3 ہے، صفحہ 438 اور 39 دونوں میں یہ بات لکھی ہے. 38 کے آخر میں شروع ہوتی ہے موٹی سرخی کے ساتھ، اور ساتھ دو میں ازالہ وہ عام کا. نہیں بھائی، وہ مرزا صاحب جب پیش گوئی کرتے تھے نا تو اس میں دل میں ڈر جائے تو موقوف ہو جائے گی، یہ عبارت محذوف مانی ہوتی تھی. چلو چنگے رہے ہوں. اوہو، بھائی بندہ کو بندہ ویخ کے سوال کریا کرو. تسی جناب ہر بندے ਨੂੰ 1891 ਤੇ 1836 ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ہے ਹੀ نہیں ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ نہیں 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 نہیں، دیکھیں وہ بلال نیب صاحب ان کو ہلکا نہیں لینا، ملہمہ ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کا نالج ہے سطحی کتابیں پڑھ کے آپ نے حاصل، ان کا ڈائریکٹ ہے. کیا وہ ہر چیز کا چٹکی میں ڈائریکٹ اگلی جو ہے کنفرم کرا لیتی ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے غلط. کل اس نے 3 4 علامات بتائے کہ یہ شیطانی ہے، تو ہے سارے ہی مرزا صاحب جیسے. اچھا ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਹਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ. ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਹਾਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਆਇਆ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ. ਪਹਿਲਾ ਵਰੀਅਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਜੇ. ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ. زید بھائی انہیں کہیں براڈ سے نکل کر دوبارہ آئے، ان کی آواز آ رہی ہے بیچ میں لیکن وہ شو نہیں ہو رہی. شو نہیں ہو رہی ادھر کہیں بھی نہیں شو ہو آگے رہی بیچ ان میں کی آپ کی آواز آ باتوں رہی میں ہے. ان کی آواز آ رہی تھی یار.
وہ مجھ سے پھر تو ہمارا پوچھ رہی تھی. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮ ਨਾ ਗਲਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਥੱਲੇ 28 ਮਰਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਪੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਜ਼ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਬੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਨੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੁਖੰਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਐਡੇ ਮਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 240 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਖਤੂਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 400 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੇ 400 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਬਈ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੂਲ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆ ਗਈਆਂ ਹਮਤਨ ਗੋਸ਼, ਹੱਦੇ ਅਦਬ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। बाद अब्बा मुलाहजा होशियार खबरदार। हजरत अलामिया इमा साहबा मुलहिमा जमात अहमदिया मॉडल 2024 तशरीफ ला चुकी हैं। इमा साहिबा क्या ऐसा, मतलब आप क्या समझती हैं, ये ऐसा क्यों ये दौर आ गया है कि जमात अहमदिया के मर्द जो हैं वो किसी मुसलमान से बात करने से राज़ी नहीं, हिचकिचाते हैं, और ख़वातीन जो है ना उनके अंदर इतनी दिलेरी और इतनी जुर्रत नज़र आ रही है हमें कि वो कम अज़ कम बात कर लेती हैं, आ जाती हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मर्दों में इतना क्यों नज़र आ रहा है कमी कि वो बात भी सुनना नहीं पसंद करते, करना तो कुछ। क्या समझती हैं आप, ये दौर क्या आपको लगता है मिर्ज़ा साहब ने कहीं ऐसा कोई इल्हाम या कोई पेशन गोई दी थी कि वक्त आएगा मेरी जमात के मर्द जो हैं वो किसी मुसलमान से बात करने के काबिल नहीं रहेंगे? भाई उलमा है ना, आलम लोग हैं, तो वो जिससे दिल करता है बात करेंगे, जिसको नहीं दिल करता वो नहीं बात करेंगे, उनकी अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखिए बात तो जिससे दिल करता है उसी से करना है, लेकिन अगर कोई बंदा सवाल करता है उसका सवाल का जवाब तो मर्दों को चाहिए ना, मर्दों का देने के लिए। अगर ख़वातीन आपको हम वेलकम करते हैं और जुर्रत को भी इस्लाम करते हैं, आप यहाँ आके बैठी हैं, बातें भी सुन रही हैं, बातों के जवाब भी दे रही हैं जैसा भी आप के इल्म के मुताबिक है, लेकिन जमात अहमदिया के मर्दों में इतनी जुर्रत क्यों नहीं है? और दूसरी ये लाइफ जुमला पे जो मैं बैठे बार तो बार हुए बोल रहा हैं, हूँ ना, ये जो दूसरी लाइफ जुमला पे माजरत, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपने आप को अहमदी जाहिर कर रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब की तायद में बोल रहे हैं, वो भी सुन रही हूँ मैं। लेकिन बहरहाल जो मैं आपके भी एतराज सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इधर भी आ जाती हूँ सुनने के लिए। ये बात आपने खूब कही कि वो अपने आप को जमात अहमदिया से मंसलिक ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं जमात अहमदिया से, क्योंकि जो मिर्ज़ा साहब की तालीम थी वो तो वो पेश ही नहीं करते। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की तालीम वो पेश करते हैं, जितने भी अहमदी यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। ये तो उनका मामला है, उनसे पूछें वो क्यों नहीं करते या क्या करते हैं। मैं तो उधर भी सुन लेती हूँ और इधर भी सुन लेती हूँ, मैं तो अपना इल्म बढ़ाने के लिए आती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा आप करें ना जाके उन्हें कहें कि भाई वहाँ बैठ के मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ललकार रहे हैं, और ख़वातीन तो बातें करती हैं, मर्द वहाँ जाके बात नहीं करना गवारा करते, ऐसा क्यों है? किस चीज़ का डर है उनको? पता नहीं, आप कोशिश करें, आप चुप करके सुनते हैं, वहाँ जाके बोलते ही नहीं आप। ये तो आपने बहुत खूब कहा कि चुप करके सुनते हैं, वहाँ बोलते नहीं। कौन सी ऐसी ब्रॉड है कि जहाँ आपको लगा कि मुसलमान जाते हैं चुप करके बैठे रहते हैं और बोलते ही नहीं? उनके सामने आप बोलते नहीं है, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी दावे कर रहे होते हैं बैठ के।
محترمہ آپ یہ بات آپ کام تو اگر آپ ہمارا کروا دینا ہاں تو کیا ہی بات ہے. آپ کسی براڑ والے کو اگر منا لینا کہ ہم سے بات کر لیں، ہم ادھر جا کے بات کرنے کو تیار ہیں ان کی براڑ پہ، تو کیا ہی بات ہے. جو ہو سکتا ہے آپ کے اسی کارنامے پہ یہیں سے آپ کی کچھ باتیں ہو جائیں. آپ کو ان کی باتیں ہی نہیں پسند آتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. نہیں دیکھیں، وہ ہر مخالف کو دوسرے مخالف کی پسند نہیں آتی ہوتی، یہ تو ہر طرف چلتا ہے، یہی ہے مخالفت ہے. اسی وجہ سے تو مخالفت ہے کہ وہ ہمارے نظریات کو نہیں مانتے، ہم ان کو کیوں نہیں مانتے. تو یہ تو ڈائلاگ سے باتیں طے ہوتی ہیں نا، ڈائلاگ کریں گے تو معاملات سلجھیں گے، ڈائلاگ ہی جب نہیں کرے گا کوئی تو پھر تو یہ چلتا رہنا ایسے. حقیقت یہ ہے کہ کسی کلمہ گو احمدی مسلمان کے سامنے ایک ایک کر کے سامنے آنے کی کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کو ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی. صرف آپس میں یہ بانٹ کر بڑکے لگاتے ہیں، ایک ایک کر کے سامنے آئے مدلل گفتگار کریں، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان کے سامنے یہ ہار چکے ہیں، شکست خوردہ ہیں، ان میں راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے. لو رات کے ڈھیر میں شعلہ ہے تو پانی پا دیو. مقصد کہنے کا یہ ہے، ایما بہن آپ دیکھ رہی ہیں رولا کیونکہ یہ پا صرف گالی گلوچ دے سکتے ہیں. ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا. یقین کریں یہ غصہ گھر والوں پہ ہے اور نکال ٹک ٹاک پہ رہے ہیں. یقین کریں جب ان کے گھر میں کوئی گھس کے ان کو للکارتا ہے تو ان کو جرأت نہیں ہوتی. یعنی شور ڈال یہ دو وڑ وڑ گھر جاتے میں ہیں اور گھس بات کے چیت کوئی نہیں ہوتی، شور اور ڈال دو، بعد نہ میں کوئی بڑھ کے اصول لگاتے ہیں. طے کرو، نہ کوئی سلیقہ دیکھو، نہ کوئی حال احوال تمہارے کرو، علم سے خوف نہ زدہ کوئی نہیں ہوتے. للکارن والا للکارن والا تے ماں نے جمے ہی نہیں، وہ تے گھر بیٹھے تمبیاں گلیاں کر کے بیٹھے نے مرزائی. وہ تے ماں نے جمے ہی کوئی نہیں جڑا سامنے آ کے گل کر سکے. لیاؤ انہوں اینو میوٹ نہ کرنا، ایک منٹ میوٹ نہ کرنا، میوٹ نہ کرنا. ہاں جی ٹونی صاحب کیڑا گل کرے گا ساڈے نال؟ کیڑے مرزائی چ اینی ہمت ہے وے؟ اے جڑے سویرے کنڈیاں پہ مارتے سن گھٹ گھٹ کے. مائک کھولو، میوٹ نہ کرنا ٹونی صاحب نو، کوئی بندہ میوٹ نہ کرے. بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. بات کرو، بات کریں، بات کریں. بات کس سے کرانی ہے آپ نے؟ کس راجپال کی کتاب پڑھنے والے راجپال کی روحانی اولاد سے کروانی ہے؟ جو راجپال کی پیچھے رہ گئی ہے ذریت، اس میں سے کس نے بات کرنی ہمارے ساتھ؟ جس نے راجپال کی کتاب پڑھی ہے وہ ایک بڑا ایک چھوٹا نطفہ ہے. ان دونوں نطفوں میں سے کس سے بات کروانا چاہتے ہیں آپ؟ لائیں اس کو سامنے. ان دونوں لانتیوں کو کہیں راجپال کی مانوی اولاد ہمارا سامنا کرو، آ کے چھپو نہ، کنڈیاں نہ لگاؤ بے شرمو اندر بیٹھ کے. اور ان کو جو اچھا مزاج رکھنے والے ہیں نا حمزی جیسے، ان کو بلیک میل نہ کرو، ان کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں. یہ سلیم میر اور کالو اور نادر اور سیفی، ان کو کہیں شلواریں گیلی کر کے نہ دکھاؤ. ہمت کرو، آگے بڑھو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. اونچی بولنے سے ان کو کہو نا، نہیں پھر آگے واپس پھر یاد آ گئی گل. نہیں، جھوٹے اور شکست خوردہ تو وہ ہیں جنہوں نے کنڈیاں لگا لی. ٹونی صاحب جھوٹے اور شکست خوردہ وہ ہیں جنہوں نے اندر سے کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں. ان کے اندر ہمت نہیں ہے، انہوں نے شلواریں گیلی کر کے پوری مرزائیت کی ناک کٹوا دی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی انہوں نے ناک کٹوا دی ہے. وہ بیچارے مرزا صاحب کہتے مر گئے کہ میرے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے. یہ منہ بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لو جی پھر دوڑ گئے ہو. یہ صرف ایما جو موجود ہے نا محترمہ، ان کو امپریس کرنے کے لیے آیا تھا، اسی لیے شور ڈال دیا آگے. ہاں اچھا 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 اچھا. صرف ان کو امپریس، کیونکہ انہوں نے بولا کہ دیکھیں کوئی بھی یہاں نہیں آ رہا، میں آئی ہوں، تو یہ امپریس کرنے آیا کہ میں آ کے شور ڈالتا ہوں. لہذا یہ نمبر میرے فل ان دا بلینکس ہو جائیں گے. چلو کوئی تو احمدی آیا نا مرد شور ڈالنے کے لیے، پاویں گل ککھ بھی نہ ہو. ابو بکر میر کیا بے ہوش کرنا ہی انو؟ اور تم سے تو تمہاری عورتیں اچھی نکلی، اور کنڈیاں لگا لینے والوں، اور دروازوں سے تک دروازے دیا چیٹاں چ ویکھن والے ہو، اور کنڈیاں لا لین والے ہو. تہاڈے نال تہاڈیاں عورتاں اچھیاں نکلیاں. ابو بکر بھائی اب یہ نہ کہنا یہ نسوار ہے، یہ نہ کہنا. ہمت کرو، ہمت کرو اور سامنے آ کے بات کرو. جٹ صاحب اوپر آؤ. وہ کیوں بائیکٹ کرتے پھرتے نے جماعت احمدیہ دے بندے؟ جٹ صاحب کی خطرہ پیش آ گیا انہوں؟ عامر بھائی میں چاہ رہا ہوں یہ ایما سسٹر جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے یہ کو بات کرنے کا رویہ. ایما سسٹر آپ خود بتائیں، یہ اصولی طور پہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ آ کے شور ڈال دو،
نہ حال احوال، نہ خیر خبر، نہ سلیقہ طریقہ کہ بھائی میں موجود ہوں، مجھ سے کر لو جس موضوع پہ بات. اس طرح بات ہوتی ہے. میں سسٹر مائک کھولیں ذرا بتائیں. مائک تو کھولیں ذرا بتائیں، کیونکہ جب انہوں نے شور، آپ کا مائک بند ہے، جب شور ڈالا ہے تو اس میں بھی بات نہیں بن پائی. اب وہ شور ڈالنا شروع کر دیا، جی مائک لگا لیا ہے، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا. بھائی یہی کچھ تو تسی کر رہے ہوندے ہو، تسی تو اپنی نہیں براڈا دے ہمارے ہمارے بھائی بھی بہت اچھے ہیں اللہ کے فضل سے. نہیں میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس پہ فوکس کریں. یہ جو ان کا سلیقہ طریقہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، دس واز دا رائٹ ٹائم کہ اپنے آپ کو ایک اچھے بیہیویئر میں، اچھے کنڈکٹ میں پیش کرتے. اس پر کچھ وضاحت کریں نا آپ، یہ طریقہ صحیح تھا؟ جی مجھے 2 منٹ یا 5 منٹ دے دیں، میں ذرا فارغ ہو لوں. ٹھیک ہے، آپ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ آپ صاحبہ الہام ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے آپ کے بقول، تو میں چاہتا ہوں آپ کی رائے ضروری ہے. آپ انصاف کا فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی احمدی مرد جو ہے وہ سامنے آئے. اے نہیں سی کیا کہ آ کے سانو پی جاوے لتاں نوں، اے نہیں سی کیا، اسی انسان منگیا سی. چلیں جب تک وہ سسٹر آ جاتی ہیں میں 2-3 نا الہامات کے بارے میں باتیں سنا دوں گا. الحکم 10 جولائی 1904 کا الحکم خبار کھولیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 12 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار فرشتہ انگریز کی شکل میں، ایک بار فرشتہ انگریز کی شکل میں 20-22 برس کی عمر کا آیا. اس کے سامنے میز دوری ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں. جواب دیا کہ ہاں میں درشنی آدمی ہوں. کیا جواب دیا؟ کہ ہاں میں درشنی آدمی ہوں. پھر کچھ دن گزرے ہیں کہ اس عاجز کو ایک عجیب خواب آیا. وہ یہ ہے کہ ایک مجمع زاہدین اور عابدین ہے. ہر ایک شخص کھڑا ہو کر اپنے مشرب کا حال بیان کرنے کے وقت ایک شعر موضوع اس کے منہ سے نکلتا ہے جس کا آخر لفظ قعود اور سجود اور شہود وغیرہ آتا ہے. جیسے یہ مصرع: تمام شب گزار نیم در قیام و سجود. چند زاہدین اور عابدین نے ایسے ایسے شعر اپنی تعریف میں پڑھے ہیں. پھر آخر پر اس عاجز نے اپنے مناسب حال سمجھ کر ایک شعر پڑھنا چاہا ہے، مگر اس وقت وہ خواب کی حالت جاتی رہی اور جو شعر اس خواب کی مجلس میں پڑھنا تھا وہ بطور الہام زبان پر جاری ہو گیا، اور وہ یہ ہے: طریق زہد و تعبد نہ دانم اے زاہد، خدائے من قدمم زاند براہ داؤد. پھر کہتے ہیں مرزا صاحب کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف مال ایتاق ہے یا مالا یوتاق ہے. ہاں، تکلیف مالا یوتاق ہے. زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں. آگے نزول المسیح میں فرما رہے ہیں، زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں، جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ. اور رسول یہ بیان کر رہے ہیں چشمہ معرفت میں کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو. آج صبح ایک نوجوان یہاں پر آیا ہوا تھا، جماعت احمدیہ سے اس کا تعلق تھا. وہ کہتا ہے کہ یار جس طرح کی باتیں آپ سناتے ہو، کہ مرزا صاحب پاگل تھے اس طرح کی باتیں لکھتے تھے اپنی ہی باتوں کے خلاف. اب یہ دیکھ لیں کہ جو آخری کتاب ہے اس میں وہ بھول گئے ہیں کہ میں نے نزول المسیح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں
जिनसे मुझे कुछ भी वाकफियत नहीं, जैसे अंग्रेजी या संस्कृत या इब्रानी। ओ लेकिन यार बात सुनो आमिर नजीर साहब, ओ यार लोगों की औरतों की तस्वीरें लगा के वो शुरू करो, ये क्या कर रहे हो बातें? जिन तुम्हारा जो औरतों को तुम्हारी जिन जो हाँ, हाँ, तल्लुकात मुकम्मल हैं जिन करें। औरतों को जिन औरतों को कल राजपाल के हाँ नुत्फों ने गालियां दी हैं ना, वो दुनिया की तमाम औरतों की सरदार हैं, वो जन्नत की खवातीन की सरदार हैं। उनको गालियां मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़ुर्रियत ने दी हैं। तो आपकी औरतें जो है ना, ये तो मिर्जा साहब आपको बताकर गए हैं कि मिर्जाइयों तुम्हारी औरतों को लौंडियां बनाना भी जायज ख्याल करते हैं ये मुसलमान। तुम्हारे माल को लूटना, तुम्हारे बच्चों को यतीम करना, ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। तुमसे बेहतर वो एक कुत्ते को समझते हैं, ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। एक कुत्ते को भी तुम मिर्जाइयों से ये मुसलमान अच्छा समझते हैं। तुम्हारी औरतों को लौंडियां बनाना, तो भाई आपकी औरतें तो लौंडियां भी बकौल मिर्जा साहब के, मुसलमान उनको लौंडियां भी बना सकते हैं। जिन औरतों को आपके राजपाल की रूहानी औलाद ने कल गालियां दी है ना, मैंने कहा वो तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐसी गंदी ज़ुर्रियत पीछे छोड़ी है कि जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंबिया को गालियां देना, सहाबा को गालियां देना, उम्महातुल मोमिनीन को गालियां देना, नबी की बेटी को गालियां देना, ऐसी तो ये गंदी और सारी जलील ज़ुर्रियत, मिर्जा ये साहब गलाजत खुद उनकी ज़ुर्रियत जो है वो तो रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत है, तो आप नहीं। रसूलुल्लाह को मिर्जा इल्जाम दे कादियानी रहे की हैं। ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत नहीं है। मिर्जा नहीं कादियानी की ज़ुर्रियत है, मुगलों की ज़ुर्रियत है। ये है, मुगलों की ज़ुर्रियत है और हकीम नूरदीन की नहीं ज़ुर्रियत है। है, रसूलुल्लाह मुझसे की पूछें, ज़ुर्रियत है। मुझसे पूछें मैं आपको मिर्जा बताता हूँ, कादियानी की ज़ुर्रियत इसका मैं नबी आपको अलैहिस्सलाम के साथ बताता क्या हूँ, लेना देना? ये तो मुगल हैं। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद तो तो आपका क्या सैयद लेना देना? सादात आप है। तो तरहान है कि पता नहीं मरासी है, आपका क्या मैं लेना देना? हैं आप क्या है? हाँ, मरासियों के तरहान हो क्या? मैं मेरे बारे में हाँ पता कर लो। लतीफ मीर साहब से, म- लतीफ मीर म- साहब से कहें कि मधु जिसके से पास मेरे 500 यूरो बता जमा नहीं करवाए क्या हैं, था मधु से जिस मधु बंदे से के बता पास नहीं मेरा क्या था? 500 मरासी यूरो के आपके तरहान था। लतीफ मीर ने जमा ओ करवाया, 500 यूरो, उसको पूछ लें, वो फिर मेरा 500 रिश्तेदार है। यूरो पे आ गया। अगर मैं ओ फिर तरखान हूं तो वो 500 भी यूरो तरखान ही पे आ होगा, गया। अगर मैं मोची हुआ तो वो भी मोची होगा। पूछ ले ओ उससे। तो देख ले, फिर तेरा कजन जो फ्रैंकफर्ट है में वो फ्रैंकफर्ट में ऑफनबार्ग में मेरा कजन फिर वो रहता है, मिर्जा आपकी साहब जमात से की उसका ज़ुर्रियत तल्लक है, बन गया। उसको पूछ ले हम कौन है। क्या हुआ? जुतियां आप कपड़े बात चट मुकम्मल आप बात और मुकम्मल चल करें। ये दवा हो किरमे जाए साकी को जरा थोड़ा नीचे यार रहने दें। मेरी गल सुनो आमिर भाई, मुलमा साढ़े कोल बैठी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है। चवल चवल पता नहीं कौन चुकी जा रहा है, मैंने तो नहीं समझ आती। देखिए मैं एक छोटी सी करना बात से शेयर करूंगी। मुझे छोटा मुझे एक छोटी सी बात शेयर कर लेने दें, फिर आप सारे बात करें। हम्म, ये सीरतुन नबी का मैं आज एक वाकया पढ़ रहा था कि ये जो यमन का एरिया था ना, वहां पर सैयदना इनको भेजा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला को नबी अलैहि सलाम ने भेजा। तो वो खालिद बिन वलीद दावत और तबलीग के लिए तो थोड़ी थे, वो तो जंग के माहिर थे ना, जंगजू थे वो तो 6 महीने तक वहां पर कोई बंदा नहीं मुसलमान हुआ। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, तो बहुत ही जल्द वो सारे का सारा जो यमन है ना, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यमन का एक शाही खानदान था, वो कबीला कुंदा का उससे ताल्लुक था। उनका एक वफद आया नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उसने कहा वफद ने कि या रसूलुल्लाह, क्या वो असल में तो आए ना डायलॉग करने के, हम भाई अपने शहनशाह हैं इलाके के, तो नबी अलैहिस्सलाम भी शायद कोई अपने मुल्क के बादशाह होंगे, तो चलें बादशाहों से मिलते हैं, तो इनका दीन भी हमने कबूल कर लिया, इस्लाम भी कबूल कर लिया, तो कुछ गिव एंड टेक शायद कर लेंगे। तो वो वफद ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या आप और हम आपस में हम खानदान हैं? अरबी में आप जो भी उसका लफ्ज होगा, हम खानदान का मतलब है कि जिस तरह का हमारा खानदान इस तरह का आपका खानदान है, रईस मुल्क के बादशाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, हम नजर बिन किनाना के खानदान से हैं, ना अपनी मां पर तोहमत रख सकते हैं और ना अपने बाप से इनकार कर सकते हैं। मैं वो फरमा रवा बादशाह वगैरह नहीं हूं, ना मैं अपनी मां का इनकार करने वाला हूं, ना बाप का। ये मिर्जा कादियानी की ज़ुर्रियत देखी अभी आपने
کہ اس کے خاندان کو ہی بدل رہا ہے. او بھائی وہ مغلوں کے خاندان سے ہے, وہ مغل ہیں, ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سادات گھرانے کے ساتھ کیا لینا دینا. وہ خود بھی اپنی نسلیں بدلتا رہا اور کہتا رہا ہے نسلیں ہیں میری بے شمار, تم بھی پیچھے سے کچھ نہیں چھوڑو. تو اب بنے گا کیا اس مرزائیت کا. وہ کل رات کو ہم بات کر رہے تھے کہ نصرت جہاں بیگم نے تو خود کو صرف حکیم نور الدین کی لونڈی کہا. یہ ایسی بدبخت قوم ہے, انہوں نے پیچھے سے ٹرانسپورٹ سروس ہی چلا دی نصرت کے نام کی, کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ, 50 بندے چڑھ کے جاؤ. مطلب ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ اگر مرزا قادیانی نے کہہ بھی دیا کہ بھائی میری نسلیں بے شمار ہیں, تو اس نے پتہ نہیں کس سینس میں کہا ہوگا. یہ آتے ہیں پیچھے سے, یہ آ کے اس کی ماں اور اس کے باپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا تعلق فلانے سے تھا, اس کی بیوی کا تعلق فلانے خاندان سے تھا. تو بھائی یہ میر تھے, میر ناصر نواب یہ میر تھے, اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ مغل تھے. ان دونوں میں سے کسی کا بھی سادات کے گھرانے سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنے ساتھ دھوکہ نہ کرو, لوگوں کو جھوٹ نہ بولو اور اس کی ولدیت چینج نہ کرو. پائنا اے میر مراسیاں نو کہندے نے. یہ بھی میں ایک گل سنی ہے کہ میر تے مراسی ہوندے نے. ابو بکر میر بھائی اتنے موجود نے, خود سنتے. میر عالم مراسی ہوندے نے. میر عالم اس لیے اس کی نسل نہ تبدیل کرو. او بٹ میر نے, اے ہور میر نے. وہ احمد سسٹم کو گل کرنا چاہ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں انہوں کا بھی موقف لے لو. جی آپ آ گئی ہیں واپس, تو آپ بول لیں کچھ. جی اب ٹاپک بدل گیا ہے, تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ مغل خاندان سے تھے. اور یہ ان کے ماں باپ کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں, مرزائی کیوں کہتے ہیں. گواہی آ گئی, الہامی گواہی. ہاں دیکھیں الہام سے مرزا صاحب کہتے ہیں میں مغل نہیں ہوں, نہ جانے کیوں مغل لکھ چینج دیا گیا کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماں سے پہچانے جاتے ہیں, ماں کی نسل سے. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, کیونکہ حضرت فاطمہ کی نسل سے پیدا ہوئے سارے جو سید خاندان ہیں. تو اس وجہ سے جو اسلام کی تعلیم میں حدیث کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں, یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ بچے اپنی ماں سے پہچانے جائیں گے قیامت کے دن. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا یہاں پہ. مرزا صاحب نے اپنے بارے میں کہا ہے, کیونکہ آپ نے کہا نا اپنی والدہ سے, بالکل انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے ساں اسی جیم جلائے پھر اسی بن گئے درزی, ڈول کھول کے سید بنے اگو ماں دی مرضی. اگو جو ماں دی مرضی. ایسا ہی ہے. کبھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن عربی نے لکھا ہے یا فلاں کسی صوفی نے لکھا ہے کہ وہ چینیوں نسل ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو چینیوں نسل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تو نسل میری چائنا سے آئی ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو چائنا سے نہیں, فارس سے بھی ملائی ہے, چائنا سے بھی ملائی ہے. چائنا سے بھی ملائی ہے. مطلب انہوں نے خود کہا ہے, بزرگ نے افریقی نسل نہیں لکھتا, مرزا صاحب نے توا پرانا سی افریقی نسل بننے واسطے. انہوں نے خود اپنی نسلیں بدلی ہیں اور کہا ہے کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. حالانکہ دیکھیں جو لوگ سچے اور سچوں کے سردار ہیں, ان کو آ کے وفد نے کہا, شاہی وفد نے کہا کہ آپ اور ہم خاندان ہیں, ایک ہی خاندان سے ہیں, شاہی خاندان, جس طرح ہم شاہی خاندان سے بادشاہ وغیرہ, آپ بھی ایسے ہی ہیں. اللہ کے سچے نبی نے کہا ہم نظر بن کنانہ کے خاندان سے ہیں, نہ اپنی ماں پر تہمت رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ سے انکار کر سکتے ہیں. جو بندہ اپنی نسل بدلتا ہے وہ اپنی ماں کا بھی منکر ہے, اپنے باپ کو بھی بدل رہا ہے. اسی کو زنیم کہا جاتا ہے. اسی کو زنیم کہا جاتا ہے. اور بشیر الدین محمود نے تفسیر صغیر میں ات الباد کا ظلیم کی یہی تشریح کی ہے, یہی تفسیر کی ہے, جو اپنی نسلیں بدلے. عتل بعد ذالک زنیم. بالکل. اگر اس نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے نا, تو پیچھے سے یہ مرزائی کچھ نہیں چھوڑ رہے اس کے پلے. یہ پیچھے سے آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک کا خاندان. کتوں آ گیا نبی پاک کا خاندان؟
ऐसे बस ये शातमियत करने के लिए और मुकाबले बाजी के अंदर नहीं, वो दो इन्होंने बस बात से खानदान बात। थे, असल में दो खानदान थे जिनकी आपस में शादियां हुई। एक मीर खानदान था जो कि सैयद कहलाते थे, और दूसरा खानदान ये था, मुगल था। तो उनकी आपस में शादियां हुई बहुत सारी, उनकी नस्लें जो हैं वो सैयद खानदान के साथ ही आपस में शादियां हुई, डबल डबल रिश्ते थे उनके, आपस में शादियां हुई थी, कजन मैरिजेस थी। नहीं, नसब जो है बहन, नसब का कहाँ से तशख़्ख़ुस होता है? जी, नसब का ये हदीस से मैंने सुना है, हवाला मैंने नहीं, खुद नहीं पढ़ी, ये मुझे सुनी है मैंने ये हदीस, कि नसब अपनी माँ के हवाले से क़यामत के दिन पहचाना जाएगा। नहीं, क़यामत में ठीक है, वो जो आप हदीस कह रही हैं कि ईसा इब्न मरियम जो हैं उनकी वजह से वालदा के हवाले से उनकी फजीलत के एतबार से ये बात की जाती है, या बाज़ औक़ात की निस्बत से बुलाया जाएगा, वो क़यामत का वाक़या है। कुरान में जब या अहदीस के अंदर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तनाजुर में देखें तो वो जो कबीला है वो वालिद के नाम से शुरू होता है, और नसब जो है वो वालिद के नाम से आता है। इसीलिए कुरान में एक चीज़ बोली गई है कि जिन बच्चों के वालिद का नाम तुम्हें नहीं पता ना, उनकी वल्दियत तुम छोड़ दो, अब्दुल्ला कहकर पुकारो, उनको भाई कहकर पुकारो। जैसे जो मुतबन्ना का रिश्ता था वो इस्लाम के अंदर ममनू करार दे दिया गया सूरह अहज़ाब के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे, मगर जब मुतबन्ना का रिश्ता ख़त्म हुआ तो उनको खाली ज़ैद कहना शुरू किया, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं कहते थे, और अल्लाह के रसूल ने फिर अपने भाई के तौर पर उनको कंसीडर किया। ये बुखारी की हदीस में भी है, जब हिजरत करके हज़रत ज़ैद पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने अपने भाई को इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि आप ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नहीं पहना हुआ था, हज़रत आयशा कहती हैं, यानी मोहब्बत का इजहार। पर जो इस्तदलाल है वो ये है कि कुरान ने और अहदीस ने नसब का जो तशख़्ख़ुस है या नसब की जो आइडेंटिफिकेशन है वो वालिद से की है, सुल्ब से, जिस पुश्त से वो निकलता है, वालदा से नहीं है, वालिद से है। इसीलिए बच्चे के जो हुकूक हैं उस बारे में हदीस है कि औलाद उसकी है जिसकी फर्श पर होती है, जिसके बिस्तर पर, जिस घर में। यानी एक वाक़या अल्लाह के रसूल के सामने पेश आया जो बच्चे की मुशाबत पे है कि क़यामत के दिन अपनी माँ के हवाले से पहचाने जाएंगी औलादें। उसमें मैं आपकी उस बात से इनकार नहीं कर रहा, अगर आप तवज्जो करें। मैं ये कह रहा हूँ मौजूदा तौर पर मिर्ज़ा साहब जो फजीलत के तौर पर अपने नसब को पेश करते थे वो तो दुनिया में करते थे। इमाम महदी के ज़हूर में जो नसब के सारे दलाइल उन्होंने पेश किए हैं वो तो दुनियावी नसब के एतबार से, दुनियावी नसब के एतबार से कि जी वो फलां नस्ल से होगा। इब्नुल अरबी की रिवायत पेश कर दी कि वो कहते थे कि जनाब फतूहात मक्किया से, कि जनाब वो उधर से होंगे, अपना जो है वो सीनी नस्ल। तो उन्होंने कह दिया हवाला कोट करके जी मैं सीनी भी हूँ, चीन से हूँ। फिर कह दिया जी मैं मुगल बरला, सीरतुल मादी मैंने के तो अंदर नहीं तो पूरा। पढ़ा, इसका हवाला निकाल के बताएं। चीनी कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि मैं चीनी हूँ। अभी रिसेंटली जैतून के ऊपर प्रोग्राम भी शजरा नसब के ऊपर हुआ था, मैं भी आपको निकाल देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, अभी आपको निकाल के दे देते हैं, कोई मुश्किल नहीं, दूर नहीं है। तो आपके लिए अगर नई चीज़ है तो अच्छा इजाफा हो जाएगा। अच्छा अहमद जी, हमारी एक सिस्टर हैं, चंदा सिस्टर, वो बात करना चाह रही हैं आपसे, आप कर लेंगी बात उनसे? जी जी कर ज़रूर लें, अगर वो करेंगी। करना चाहती हैं तो कर लें। वैसे मैं इतना पसंद नहीं करती, वो बहुत खिलाफ बोलती हैं जमात अहमदिया के। नहीं वो तो ਤੇ ਬਾਕੀ उनका ਕਿਹੜਾ हक ਹਾਰ है। ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बैठे ने इत्थे? नहीं, हक तो हाँ सब जी। कहना, मुखालिफ राय देना या हक में राय देना, मगर ये असल चीज़ ये है कि अगर वो आपसे अच्छे से बात करेंगी तो आप ज़रूर मौका दें, जैसे पिछली बार हुई थी खवातीन से बात, अच्छा लगता है। अच्छा एम्मा साहबा, आप ना उतनी देर में टीची साहब तो फौत हो गए हैं, मिठन लाल या दर्शनी वगैरह को भेज के ये पता करवाएं कि अगर ख्वाब में कोई औरत आती है तो ज़ाहिर है वो निस्वानी आवाज़ में ही बात करेगी और वो कहती है कि मैं फरिश्ता हूँ, तो क्या ऐसा ख्वाब रहमानी होता है या शैतानी? तब तक ये हाल मालूम करें और ये सिस्टर से बात करें। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। जी चंदा सिस्टर करें बात आप। अस्सलाम वालेकुम अम्बा जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
हाँ जी ठीक। आप थोड़ा मुझसे मैं ऐसे बाजी ही। नहीं हूँ, मुझे बाजी ना कहें, मैं बाजी मुझे कोई भी नहीं कहता। अच्छा अच्छा ठीक आंटी है। आंटी कहें इनको, आंटी। जी मैंने नहीं, आंटी इज्जत भी के नहीं हूँ, साथ। आंटी भी नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। आपकी एमा। बहन हूँ। सॉरी सॉरी, वो असल में वो भूल गए, कल ये बता रही थी 20 साल से ये रिवर्स हो गई, वापस 1 पे आई हैं, फिर दोबारा 20 पे। आप इनको कह लें, क्या कहना चाहिए? इनको बहन हूँ इनकी, मैडम बहन मैडम बहन होती है ना बेटी कह लो मुसलमानों यार, में, बेटी फिर कह बेटी लें, कह लो, बेटी बहन कह चलो लें, चलेगा। तो बहनें कुड़े होती कह हैं। लें, कुड़े। चले कोई बात नहीं। मैं हमारे जो है ना बड़े सादगी के साथ मतलब नाम नहीं लेते, इसलिए मैंने आपको बाजी बोला है। बाजी इज्जत से भी कहते हैं। नहीं, मैं वैसे आपसे मुझे। शायद छोटी हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ जी कोई बात नहीं, छोटे बड़े की नहीं बात। मुझे अब आंटी भी कोई बाजी मुझे अच्छा लगता है, मासी कह दे खाला कह दे मुझे अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं, हम लोग पंजाबी नहीं इतनी बोलते, तो इसलिए मुझे वो जी मासी जी नहीं कोई पसंद। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जो है ऐसी मुझसे थोड़ा खफा सी नजर आई कि मैं खिलाफ बोलती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं आपकी लाइव हाँ जी। सुना करती थी, बड़े शौक से सुनती थी, आप बड़ी दिलचस्प बातें करती थी, अच्छा और अच्छा। मैंने बहुत अरसा सुनी है, लेकिन फिर बाज बातें मुखालिफ भी सुनी, फिर मैंने वैसे असल में टिकटॉक छोड़ ही दी थी, मैं पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इतना बस टाइम का ज़्या, बहुत एडिक्शन सी हो जाती है ना इसकी, जी 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 तो वो कोई तालीमी माहौल तो था नहीं। आपकी तो लाइव बहुत अच्छी होती थी, आप तो बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताती थी। जी जी। जी, आपकी बातें मैं पता बड़ी नहीं किहड़ी दिलचस्पी से सुना इन्फॉर्मेटिव ਅਸੀਂ करती ਤੇ थी। ਜਦੋਂ ਗਏ आप ਉੱਥੇ बड़ी सब्जी पकदी माशाल्लाह बड़ी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पढ़ी लिखी खातून है। तो एम्मा जी आप कभी कादियान गई हैं वैसे? कादियान नहीं, मैं कभी नहीं गई। अच्छा अच्छा, मतलब कभी ख्वाहिश या कोशिश आप पैदा रवा हुई? से हैं? जी जी मैं रवा से हूँ। जी, मैं इसीलिए दिलचस्पी से आपकी बात सुनती थी कि क्या चीज़ है जिसने आपको अहमदियत से दूर कर दिया। जी जी, मेरा कादियानी जाना हुआ था, इसीलिए मैंने पूछा कि आप का कादियान जाना नहीं हुआ। अच्छा बहनों, आई एम रियली सॉरी, मैं जी चाह जी रहा हूँ आप लोग बात जारी रखिएगा। सिर्फ ये अगर एमा सिस्टर अगर आप नोट करना चाहें, मैं जल्दी से 2-3 हवाले दे रहा हूँ जहाँ पर चीनी नस्ल का इस्तेदलाल उन्होंने किया, ठीक है? अगर आप नोट करना चाहें तो, और भी कोई हबाब, तो आप फिर ना उसको कंटिन्यू कर लेना अपनी बात की। अच्छा, एक तो है जिल्द 13 है, रूहानी ख़ज़ाइन का वॉल्यूम 13 है। एमा सिस्टर ये आपके लिए है ना, तो नोट कर लें। वॉल्यूम 13 पेज 313 का हाशिया, नोट्स जो ना फुट नोट्स हैं वो, उसमें उन्होंने लिखा है कि मसीह मऊद के बारे में कशफ है कि वो खातमुल वलायत होगा, तवाउम पैदा होगा, ट्विन पैदा होगा, जैसे जन्नत उनकी बहन पैदा हुई थी, और चीनी होगा, ठीक है? अच्छा, ये तो पेशगोई जिक्र की है। फिर आगे जाकर वॉल्यूम 17 के पेज 127 के फुट नोट पर हाशिए में लिखा है कि वो ख़ानदान उसका चीनी हुदूद में से होगा, यानी चीनी ये नस्ल। हवाला दोबारा बता दें, चीनी वाला जी, दूसरा जो आपने वॉल्यूम बताया। जी दूसरा जो है वो वॉल्यूम 17 का पेज 127 का फुट नोट हाशिया, अच्छा, ठीक है? और पहला जो है वो 13 का 313 का फुट नोट था, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से अब सुनिएगा ज़रा, वॉल्यूम 20 का पेज 35 है, ठीक है? वॉल्यूम 20 का पेज 35, वॉल्यूम 22 का पेज 209, वॉल्यूम 23 का पेज 330, इन तीनों जगह पर उन्होंने खुद को चीनी उल असल या सीनी उल असल बोलना चाहिए अरबी ज़ुबान में, कि वो उनका ओरिजिन जो है एथनिसिटी के वाइज वो चाइनीज़ था। ठीक हो गया? थैंक यू जी। सिस्टर्स आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। चलें, ये मैं चेक कर लूँगी, मेरे बुक खोलनी पड़ेगी क्योंकि मुख्तलिफ तबा हैं, एडिशन मुख्तलिफ हैं, तो उससे की वजह से ज़रा टाइम लगता है हवाला निकालने में। अगर आपको फिर भी दिक्कत हुई तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, या किसी ब्रॉड पर इस तरह मुलाकात हो जाए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। चंदा वैसे सिस्टर असल में हम चाइना से हैं, कोई मतलब क्या उसे कहते हैं, इल्म हासिल करो, नबी पाक की हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। वो सही सनद के एतबार से सही नहीं है, वो हदीस मजबूत नहीं है।
اچھا، یہ بھی مجھے پتا نہیں کہ آپ صحیح حوالہ دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ کی بات پہ یقین رکھتی ہوں ابھی تک، اگر آپ کہیں لیکن گی، اپنی تحقیق میں کر لوں گی۔ نہیں میں نے اسی لیے نوٹ ڈاؤن کروایا تاکہ آپ خود پڑھیں، میں نے وقت بھی بچایا سب کا، اور کیونکہ سسٹر موجود ہے میں چاہ رہا ہوں وہ زیادہ آپ سے وہ مخاطب ہوں، وہ ہو جائیں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے وہ دے دیا، باقی جب آپ کہیں گی تو اوپن کر کے اس کو پڑھ بھی دیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ اصل چندہ میں انہوں سسٹر نے آپ فارسی و نسل ہونے کا کہا ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہے ان ہاں، کی بک میں۔ فارسی و نسل ہونے کے بارے میں انہوں نے روحانی خزائن کی جو جلد نمبر 17 ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 116 پر لکھا ہوا ہے تحفہ گولڑویہ کتاب میں کہ میرے پاس فارسی نسل ہونے کے بجز الہام الہی کی اور کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الہام ہے میرا کہ میں فارسی نسل سے ہوں، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الہام آپ کو پتہ ہی ہے، الہام تو سارا فر رہی ہے نا، الہام تو محمدی بیگم سے نکاح کا ہوا تھا، الہام تو سلطان بیگ کی موت کا ہوا تھا، الہام تو عبداللہ آتم کی موت کا ہوا تھا، الہام تو مسلم مود والا ہوا تھا، الہام تو 5ویں لڑکے والا ہوا تھا، الہام تو وہ اس کے زلزلے والا ہوا تھا، منظور کے لڑکے والا ہوا تھا، الہام تو سارے جھوٹے نکلے، ایک بھی سچا نہیں نکلا۔ الہام کے بارے میں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 1902 میں مد میں کہا تھا کہ آپ کے سارے الہام جھوٹے نکلے، ساری پیش گوئیاں جھوٹی نکلی۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو الہام ہے ان کا ثبوت کہ وہ فارسی نسل سے ہیں، اور الہام وہ ہے جو ایک بھی سچا نہیں نکلا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی نا، تو وہ جو بھی انہوں نے پیش گوئیاں جن کو بھی ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور جن بھی کو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم رحمت للعالمین تھے، تو چونکہ یہ یونیورسل پیغام تھا، عالمی پیغام ہے، تو اس لیے انہوں نے ہر قوم سے بات کی، ہر فرقے سے بات کی، جو نہیں بھی وہ اس تو دور میں بات تو تھے۔ انہوں نے کی ہوگی، لیکن دعا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی دعا میں نے تو اپنی زندگی میں ان کی ایک ہی قبول ہوتے دیکھی ہے۔ 15 اپریل 1907 کا ایک اشتہار ہے، آخری فیصلہ اشتہار، اس میں انہوں نے رو رو کر دعا کیا، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مجھے مار دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے میری زندگی میں مار دے۔ یہ دعا میں نے ان کو رو رو کر کرتے دیکھی ہے، اور کہا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے کی لمبی عمر نہیں ہوتی، اور یا اللہ تو جانتا ہے یہ تو نے اگر نظام چلایا ہے تو پھر مجھے زندگی دے، اس بندے کو میرے سامنے موت دے دے۔ رو رو کے دعائیں کی ہیں۔ 13 مہینے بعد مرزا صاحب کی دعا قبول ہو گئی تھی، مرزا صاحب مر گئے تھے، کیونکہ مرزا صاحب نے دعا کی تھی نا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہی موت دے دے اور ان کو خوش کر دے میری موت سے۔ تو وہ 13 مہینے کے بعد، یہ 15 اپریل 1907 کو اشتہار چھاپا تھا، 26 مئی 1908 کو وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال زندہ رہے۔ دعا تو ان کی ایسے قبول ہوتی ہے، ٹھا ٹھا کر کے لگی دعا ان کی۔ یہ میں تو یقین نہیں کرتی ان باتوں پہ۔ ابھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کو نہ یقین آیا تو ہم جرمانہ دیں گے میری بہن۔ ابھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں جی ان کی یہ دعا اور لفظ بھی، اور وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ میں ذرا بڑی سکرین پہ ہو جاؤں، کیمرہ آن کر کے۔ 26 مئی 1908 کو تو ان کی وفات ہوئی نا؟ ہاں 26 مئی 1908 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ جی، تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی نا۔ امرتسری جو تھے ان سے، مولوی ثناء اللہ امرتسری جو تھے وہ تو 1948 میں فوت ہوئے نا، مارچ 1948، 40 سال بعد۔ احمد نذیر صاحب ٹھا ٹھا دے اتنے ذرا زور نہیں پاتا تسی، زیادہ ہی زور پہ گیا ہے نا۔ جی یہ ہے آخری فیصلہ اشتہار، نظر آیا؟ اس کے بارے میں الفاظ مرزا صاحب کے یہ رہے، پورا الہامے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کدھر گیا ہے؟ یہاں سے یہ سارے ان کے وہ آخری فیصلہ اشتہار کے الفاظ ہیں۔ میں تیری ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما،
اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے. جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد ہے. مفسد کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی فساد کرنے والا. نا 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 نہیں غلط معنی نکالا آپ نے. ابھی جائیں براڈ کھلی ہوئی ہے اعظم سیفی کی براڈ پہ جا کے پوچھ کے آئیں کہ آپ نے مفسد کا کیا معنی بتایا تھا عمر نذیر کو. مفسد کا معنی اعظم سیفی صاحب کا میرے پاس اسی موبائل میں محفوظ ہے کہ مفسد کا ایک معنی حرام زادہ بھی ہوتا ہے. حرام زادہ. وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے یعنی حرام زادہ اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے. اب یہ آپ کہیں گے کہ میں نے شاید گالی دینے کے لیے کہہ دیا ہے تو میں آپ کو پہلے ان کی سنا ہی دیتا ہوں آڈیو آپ کے مولم صاحب کی. یہ نہ آپ کہیں کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے. یہ شکوہ آپ کا رہ نہ جائے. یہ اعظم سیفی صاحب آ گئے اور جناب یہ آ گیا ان کا مفسد کا معنی. یہ دیکھیں میں نے لکھ کے رکھا مفسد کا معنی. سنیں ذرا. آپ اردو ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو پھر آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ جو مفسد اور فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کو حرام زادہ بھی کہا جاتا ہے. تو جو حرام زادہ کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے نا وہ دراصل میں مفسد کے متبادل تھے. ہاں جی آپ نے سن لی بات یا دوبارہ پلے کروں؟ نہیں میں نے سن لیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے. نہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے کوئی گالی دینے کے لیے. یہ خود ان کے الفاظ ہیں مربی صاحب. اب وہ مربی صاحب مجھے دور سے کس کا حوالہ دیا آپ نے؟ یہ جن کا حوالہ ہے ان کی پکچر بھی لگاؤں میں یہاں پہ سامنے. یہ اعظم سیفی صاحب کی آواز فیک ہے. پہلے اس کا فرانزک کروائیں پلیز. اگر آواز وہ کہہ دے کہ یہ میری نہیں ہے میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا. زندہ موجود ہے بیٹھا ہوا ہے براڈ لگا کے. پر احمدیوں سے یہی کہنا ہے نا کہ یہ فرانزک کروائیں پہلے. بھائی احمدیوں کو تب کہنے کی ضرورت ہے اگر اعظم سیفی فوت ہو جائے پھر یہ فرینزک کی ضرورت ہے. اگر اعظم سیفی کہے کہ وہ تو فوت ہو گیا ہوا ہے. وہ مسلم موت کے لام میں وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. نہیں میرا کہنے کا مطلب اگر وہ خود کہے کہ بھائی یہ میری ہی آواز ہے تو پھر شکوہ کس بات کا؟ اس سے پوچھیں تو صحیح. اگر وہ انکار کرے میں نے عرض کیا میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا بھائی جان. اور وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر. یہ تو قبروں میں دبے ہوئے ہیں مرزا صاحب کے کہنے الہام کے مطابق. ہاں جی یہ الفاظ پڑھ لیں جی. جو دعا آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی دعا قبول ہوئی ہے. یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں. محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے. اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں بقول اعظم سیفی کے حرام زادہ اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. یہ پڑھ لیں جی. لیکن اس دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکا تھا کہ اب تیرا وقت قریب ہے. جب انہوں نے رسالہ وصیت یہ لکھا تھا. ثناء اللہ امرتسری کب فوت ہوئے ہیں؟ اس کا حوالہ کیا کہاں پہ ہے؟ مارچ 1948 میں فوت ہوئے ہیں. سرگودا میں فوت ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں تو ان کے پوتے کی آپ سے بات بھی میں کروا سکتا. عرفان اللہ ثنائی کی کرنی ہے بات فون پہ ان سے. نہیں پوتوں کی بات پہ میں کیا یقین کروں. یہ جس دور کی باتیں ہیں انہوں نے کتاب میں ان کی کتاب کا حوالہ میں پڑھوں گی کہ کیا فیصلہ ہوا. پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب اس کے بعد ڈبیٹیں کرتے رہے ہیں جو لکھی پڑھی ہیں جماعت قادیانیہ کی. وہ تو ان کے اخبار چھپتا رہا اہل حدیث امرتسر. میں ابھی ان کے اخبار میرے پاس پڑھے ہیں. یہ عامر نذیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے مسلم موت کا دعویٰ کرنے کے 4 سال بعد. 4 سال بعد. ہاں جی. بشیر الدین محمود احمد نے 44 میں دعویٰ کیا اور وہ 48 میں فوت. بالکل صحیح بات ہے. لے جی پھر سن لیں.
یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ محض دعا کے طور پر، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے. اب دعا کیا کی ہے؟ یہاں دعا کی ہے، اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افطرا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. دعا لگی کہ نہیں لگی؟ ٹھا ٹھا کر انہوں کے. نے ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، جہاں تک میرے علم میں ہے بہت ساروں نے دعا توبہ مرزا کر لی. صاحب نے کرنی ہے، توبہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کرنی ہے. تسی ٹھا ٹھا نہیں کیتا ہے کی. نہیں، مرزا صاحب کی دعا کے لیے کسی کی توبہ کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ توبہ کی تھی 100 سے شاید 300 روپے لے گئے نے. ہاں ٹھا ٹھا کیا ہوگا انہوں نے. نہیں، اس دفعہ بھول گیا ٹھا ٹھا کرنا. اچھا، اگلا حصہ بھی سن لیں، کرتے ہیں وہ. اگلا حصہ بھی دعا کا سن لیں. اے میرے مالک، اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون اور ہیضے وغیرہ امراض مہلک آ سکے. یعنی کوئی چھری چھری نہ لگے، طاعون ہو جائے، ہیضہ ہو جائے. اس کا حوالہ دیں مجھے، یہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ ہاں بہت اللہ، ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا حوالہ. ہو کہاں جائیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. بنے عامر بنے بھائی ہیں. وہ پورا پڑھ دیو. یہ تہاڈے اندر اچانک ٹونی کیوں آ جاندا وے؟ شاعری کیوں شروع کر دیندے ہو؟ ہاں بس دل چ نا جس ویلے اول اٹھتے نے نا، اے کتب مرزا غلام احمد قادیانی کی، اے ہو گئے، اے کتب مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ ہو گئے مجموعہ اشتہارات. نظر آیا آپ کو؟ جب آپ اس کو کھولیں گی، میں ڈائریکٹ آپ کی ویب سائٹ سے کھولنے لگا ہوں. یہ مجموعہ اشتہارات کی ظاہر ہے جو آخری جلد ہے اس میں ہی ہونا چاہیے نا. 1907 کا اشتہار، 15 اپریل 1907 کا اشتہار کھولتے ہیں. دونوں بہن بھائی مل کے پڑھتے ہیں. تسی شاعری پڑھی نا تے میں گاگے نو بلا لینا کیل تو. وہ اگے گاگے دا نام لے کے ضیاء بھائی نے بڑا تنگ کیتا، انہوں نے نہ کریا کرو. عامر بھائی اب اے جڑا حوالہ پڑھ رہے ہو نا، پورا پڑھ دیو جہدے چ انہوں نے کہا جے میں مر گیا تے پھر مینوں چھڑ دیو. وہ بھی گل پوری پڑھ دیو. سارا کچھ انہوں نے آکھیا، انہوں نے آکھیا اسی نہیں چھڈنا، تسی مار گئے اسی نہیں چھڈنا. میں کہیا کمبل تانوں نہیں چھڈن لگا. آپ نے کون سا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو چھوڑ دیا جو ہم چھوڑ دیں؟ یہ دیکھیں جی 288 نمبر اشتہار نظر آیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ. کس صفحے پر ہے؟ صفحہ ہے 446. ابھی جاتے ہیں جی ڈائریکٹ 446 صفحے پر. یہ کون سی ہے؟ مجموعہ اشتہارات کھولی ہے آپ نے؟ ہاں جی مجموعہ اشتہارات کھولی. بنے اہل حبس 2 صفحے پیچھو بھی پڑھنا، 2 صفحے اگو بھی پڑھنا، 2 صفحے جی پیچھو بھی 2 صفحے ایما بہن، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں بھی احمدی ہوں لیکن میں خلافتی جماعت کو نہیں مانتا، خلافت کو نہیں مانتا، کیونکہ خلافت کا اللہ نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق. لیکن عامر نذیر صاحب کا جو علم ہے وہ مربیوں سے بہت زیادہ، مربیوں کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا. عامر نذیر صاحب نے یہ مرزا صاحب کی کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں، آپ ان کے جو حوالے ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکتی. نہیں، حوالہ دیں مجھے، حوالہ لیکن اس صحیح پہ طرح وہ سے کہتے دیں، صحیح طریقے سے آرام سے لکھوائیں. اس تو پہ میں وہ خود اپنی کہتے ہیں، ریسرچ کروں گی، مجھے تو شوق ہے پڑھنے کا مرزا غلام احمد صاحب. ہاں جی پڑھیں جی پڑھیں. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کہنے دیں. مبالغہ ایک منٹ قبول نہیں، مبالغہ نہیں ہے، یہ دعا ہے. دیکھیں نا یہ کیا ہے لکھا ہوا. مبالغہ کا تو اس پورے اشتہار میں میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اگر لفظ مبالغہ کسی نے میرے منہ سے سنا تو سب کے سامنے میں معافی مانگوں گا.
ये इश्तिहार सारा मुझे ज़बानी याद है, यहाँ से शुरू होता है। बासी करना है, लेकिन चलें लेट हो गए हैं तो साडा सिस्टर के वैसे भी लिए हवाला आखिरी चाहिए टाइम आ ना गया मुझे, यार। इसका हवाला चाहिए ना कि मौलवी सनाउल्लाह कब फोत हुए हैं, इसका हवाला चाहिए। सिस्टर, मेरी सिस्टर, मैं कहाँ बताता छपा हूँ। हुआ है ये कि कब फोत हुए हैं? हाँ, मैं उनकी बायोग्राफी खोल देता हूँ, गूगल पे लिख लें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, आपको पता चल जाएगा। वो 1948 में फोत हुए हैं और सीरत 1800 सीरत सनाई पूरी पीडीएफ मौजूद है, वो हाँ, खोलिए। पीडीएफ में उनकी सारी जिंदगी का लिखा हुआ है। ठा ना भूलना है जी। मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वयस्तंबुअनक, क्या है, वयस्तंबिउनक अहक्कुन हुवा कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक। बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ना अस्सलाम वालेकुम नहीं, बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब सलामुन अला मन इत्तबल हुदा। मुद्दत से आपके पर्चा अहल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं। दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि यह शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दज्जाल है, और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर चूंकि मैं देखता हूँ कि मैं हक़ के फैलाने के लिए मामूर हूँ, और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं, और मुझे इन गालियों और तोहमतों और इन अल्फाज से याद करते हैं कि जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि अक्सर औकात आप अपने हर एक पर्चे में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती, और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है, और उसका हलाक होना ही बेहतर होता है, ताकि खुदा के बंदों को तबाह ना करे। अगर मैं कज़ाब अशद और दुश्मन नहीं थे ना, अशद दुश्मन नहीं थे, उन्होंने दुश्मनी छोड़ दी थी। किन्होंने दुश्मनी छोड़ दी थी? ये जो मिर्जा सनाउल्लाह अमृतसरी की बात कर रहे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इतनी दुश्मनी निभाई है, इतनी दुश्मनी निभाई है कि ये इश्तिहार जो 15 अप्रैल 1907 को छपा ना, इसके कितने महीने के बाद, सितंबर 1907 में मिर्ज़ा साहब का बेटा मुबारक अहमद फोत हो गया। मिर्ज़ा साहब ने कहा, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने रिसाला अल हदीस में कहा कि मिर्ज़ा साहब आपने कहा था ना, मौत या मौत जैसी कोई मुसीबत हम दोनों में से उस पर नाज़िल हो जो झूठा है। आपका बेटा मर गया है, इससे बढ़कर मुसीबत और क्या हो सकती है। इतनी दुश्मनी निभाई है। तौबा हालांकि कर ली थी उन्होंने, तौबा कर ली थी, और दोबारा बाद में जब तौबा कर ली और उसके बाद जब मिर्जा गुलाम अहमद साहब की वफात हो गई है, तो फिर वो दोबारा अपने मसलक पे कायम हो गए। बिल्कुल गलत बात ये है। बात बनती है, अगर आपका हवाला दुरुस्त है, अगर आपकी वफात की डेट ठीक है, पहले उसका हवाला दें उनकी वफात कब हुई है। तो उन्होंने तौबा हाँ, की थी और बाद में वो अपने कुफर पे दोबारा कायम हो गए थे। आमर अकबाई जरा उनकी ना दिखा, आप निकालें वो बायोग्राफी सीरत सनाई, तो मैं इतनी देर में, मैं खोल लेता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। हाँ इतनी देर में इश्तिहार पढ़ के सुनाऊं। अगर मैं कज़ाब और मुफ्तरी नहीं और खुदा के मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ और मुसीह मऊद हूँ, तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि सुन्नत अल्लाह के मुवाफक आप मुकज़्ज़बीन की सज़ा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैज़ा वगैरह मोलक बीमारियां, आप मेरे ज़िंदगी में ही वारद ना हुई, तो मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं, ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ। देखें ना, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने पेश गोई कर दी थी कि अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैज़ा वगैरह,
اگر آپ کی زندگی میں ہی میری زندگی میں ہی آپ پر وارد نہ طاعون ہوئی. ہیضے سے تو فوت ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو نیچرل ان کی طبعی وفات ہوئی ہے مرزا غلام احمد صاحب کی۔ اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حیضے سے فوت ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا مولانا یہ ثناء اللہ اعتراض امرتسری غلط کو. ہے آپ کا، حیضے سے نہیں، ان کو حیضہ نہیں تھا، ان کو شوگر کی اچھا بیماری ایک تھی بات جس کی وجہ سے پیٹ ان ایک کا بات خراب کر لینے رہتا دینا تھا۔ سسٹر، ایک بات کر لینے دیں، میرا ٹائم تھوڑا ہے، میں نے جانا ہے. ایک یہ بات کر لینے دیں، پھر دوسری بات شروع کریں کہ وہ حیضے سے مرے ہیں یا پیچش سے مرے ہیں، بعد کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سزا جو محض خدا کی طرف سے یا انسان کی طرف سے نہیں ہے، بیماری کوئی لگ جائے، طاعون ہو جائے، ہیضہ ہو جائے یا کوئی اور ملک بیماری ہو جائے، آپ پر وہ بیماری وہ سزا میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں. اب مرزا صاحب کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے پیشگوئی کر دی ہے، تو پیشگوئی تو میری ساری پہلے بھی جھوٹی نکلی ہیں. فوراً اگلے فکرے میں مرزا صاحب نے پینترا بدلا. کہتے ہیں یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشگوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو وہ مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، انسانی ہاتھوں سے نہیں، طاعون ہیضہ وغیرہ کسی مہلک بیماری سے، تاکہ بجوز مہلک اس کے. بیماری سے تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے، وہ تو اپنی کمزوری سے نیچرل وفات پائی ہے انہوں نے۔ اچھا وہ میں نے کہا بیٹا بات میں بات کر لیں گے، جو ضروری بات ہے وہ مجھے کر لینے دینا. جی تو انہوں نے تو اپنے لیے دعا یہ مانگی ہے نا کہ اگر میں اگر جھوٹا ہوں نعوذ باللہ، تو پھر میں مہلک بیماری سے وفات پاؤں. مہلک بیماری سے وفات نہیں طاعون ہوئی۔ ہے، میری بات سنیں نا، یہ طاعون ہے لکھا ہوا، دیکھ لیں، طاعون ہے، حیضہ ہے، اور اسی طرح کی کوئی اور امراض مہلکہ. اگر مرزا صاحب کو حیضہ نہ ہوا ہو، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. نہیں حیضہ ان کو نہیں تھا، میں نے مرزا پڑھی صاحب ہوئی کو ہے، میں نے حیضہ، وہ ساری ڈیٹیل میرے میری پاس بات ہے، سنیں، میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو حیضے کا ثبوت. ابھی نہ دکھایا رکے تو بھائی رکے پیسے ذرا واپس. ہیں عامر بھائی، پہلے آپ اس کو مکمل کر لیں. بہن دو چیزوں میں فرق سمجھیں. مرزا صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں نا وفات کا، وہ طاعون ہے، حیضہ ہے. اب یہ آپ کو دکھائیں گے حوالے سے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت کیا خبر مل رہی تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ الگ مسئلہ ہے. وہ پہلے میں یہ نے دو چیزیں ساری کر لیں. اسٹڈی کی ہوئی ہے، مجھے اس کا نالج ہے. وہ نیچرل وفات ہوئی ہے جس طرح ہر کسی کی ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کی یا نیک بندوں کی، جس طرح بھی جو نہیں، نبی وفات تو نہیں، ہوتی اس یہ ہے۔ طرح دیکھیں کوئی بھی ذرا، نہیں مرتا. نبی تو وفات اس یہ کی طرح دیکھیں ذرا، کمزوری تھی، وفات کی کمزوری تھی، اس میں کوئی بیماری نہیں یہ تھی ان کو۔ اسکرین ذرا بڑی کریں. پہلے ایک مسئلہ بھی یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب والا بھی حل کر لیں. ہاں. یہ دیکھیں اما بہن ابھی انہوں نے حیات ناصر سے آپ کو ثبوت دے دینا، پھر آپ نے کہنا یہ میں نے حوالہ نہیں دیکھا ہوا. وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ حوالوں کے اوپر بحث نہ کریں آپ. جی، یہ دیکھیں ذرا سسٹر، یہ اسکرین پہ نہیں دیکھیں حوالے تو میں ماموں کی 479. نہیں آپ کا حق ہے، حوالہ آپ کا حق ہے. 479. ٹھیک ہے، تعلقات میں وقت لگتا ہے اور اعتماد بن جاتا ہے. 479 پیج ہے. یہ میں آپ کو جو اس کا ہارڈ کور ہے وہ دکھاؤں گا. 15 مارچ 1948، یہ پورا پڑھ لیں ذرا. رہنما اور بر صغیر کا لسانی مجاہد یعنی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ، شرک و بدعت سے چاک شدہ قلب و جگر کو سینے والا رفوگر، سوا مہینہ صاحب فراش رہ کر 15 مارچ 1948 کو بروز دوشنبہ بوقت صبح عالم فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چلے گئے. اب میں آپ کو لے کے پیج 479 تھا، تو ہم کون سی چلتے کتاب ہیں. ہے یہ؟ کون سی جی میں لے کتاب ہے؟ کے جا رہا ہوں، یہ میں لے کے جا رہا ہوں. یہ کون سی یہ دیکھیں کتاب کا حوالہ تھا؟ جی، یہ دیکھیں سیرت ثنائی. سیرت ثنائی سوانح حیات مکتبہ قدوسیہ سے چھپا ہوا ہے، اور اس کے رائٹر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں عبد المجید خادم. یہ مولانا عبد المجید خادم جو ہے وہ سودروی. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، یہ حوالہ ایک ہوگا.
میرے اب مجھے حساب سے یہ مخالف نہیں تھے. اگر انہوں نے لمبی عمر پائی ہے جیسا کہ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں تو وہ مخالف نہیں تھے, انہوں نے مخالفت چھوڑ دی تھی, اچھا یہ کتاب ہے حیات ناصر ان کے چیلنج سسر ختم کی. ہو گیا تھا. اچھا چیلنج ختم کرواتے ہیں. یہ حیات ناصر ان کی کتاب ہے, ان کے سسر کی. میر ناصر نواب کو جانتی ہیں نا آپ, نصرت جہاں بیگم کے والد. یہ ان کی کتاب ہے, یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ لاہور میں تشریف لے گئے جس سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا, تب بھی بندہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس شام کی سیر میں بھی شریک تھا جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے پڑھیں. اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا. حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا. جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا. جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا, کیا لکھا ہوا ہے, میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ خود مرزا صاحب کی مرفوع روایت ہے, مرفوع متصل. مرزا صاحب, میر صاحب بولیں یہ سسٹر کون سی بولیں. کتاب میں سے پڑھیں, کون جی سی ان کے کتاب میں سسر, سے آپ یہ پڑھیں؟ ان کے سسر نے لکھی ہوئی ہے, حیات ناصر اس کا نام ہے. یہ تو ہو گیا ان کے سسر کا کہنا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ مرزا صاحب نے کہتے ہیں مجھے کہا, میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات نہیں کی میرے خیال میں, یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور گواہی پیش کرتا ہوں ان کے. یہ ہیں ان کے پہلے خلیفہ حکیم نور دین, ان کے الفاظ پڑھ لیں. میں ریفرنس بھی پڑھ دیجیے گا ٹائم. ہاں ریفرنس بھی دیتا ہوں. الحکم اخبار ہے, الحکم اخبار ہے. کس تاریخ کا ہے یہ؟ جون 1908 کا ہے, مرنے کے فوراً بعد. لوگوں نے اعتراض کیا مرزا صاحب ہیضے سے مر گئے ہیں, تو یہ پڑھ کے دیکھ لیں. ہمیں دکھاویں کہ واقعی ان میں ایک غیرت امید ہے. ان مخالفوں سے پوچھیں کہ جو دشمن جو کہتا ہے کہ ہیضے سے مرے ہیں, اچھا مان لیا کہ دشمن سمجھ سکتا ہے, دشمن یہ کہہ سکتا ہے, پھر ہیضے سے مرنا شہادت نہیں؟ قیام صلح جنگ کو ثابت کرتا ہے, اور دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ واقعی آپ کی وفات میں جہاد فی سبیل اللہ واقع ہوئی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہیضے سے مرے ہیں تو مان لیا کہ وہ ہیضے سے مرے ہیں, تو ہیضے سے مرنا شہادت نہیں ہے. وہ مرزا صاحب کو شہید ثابت کرنے کے لیے وہ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب ہیضے سے ہی مرے ہیں. ہاں جی مرزا صاحب حیضے سے, اگر آپ کی تحریر صحیح ہے, میں صحیح حوالہ, میری کتاب میں نے اپنی نہیں کھولی کیونکہ ذرا مشکل سے ملے گا مجھے, تو میرے پاس میں نے نکالا نہیں ہوا حوالہ. تو اصل میں تو بات یہ کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی مرزا امرتسری اب نے, رہ اور گئی توبہ. بیماریاں ان دنوں انڈیا میں پھیلی ہوئی تھیں, انگریز کا دور تھا, اور ہاں بیماریاں بہت پھیلی تھیں, اور ان کو بہت ساری, اسی لیے بہت سارے لوگوں نے احمدیت قبول کی تھی, کیونکہ وہ مرزا صاحب نے جب کہا کہ یہ میرے نشان کے طور پہ ہوگا, تو بہت لوگوں نے, بہت لوگ بچ گئے تھے. انہوں نے کہا ان تھا کے جو اپنے میری روحانی جماعت میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے. ان کے اپنے لوگ مرے ہیں پھڑکے ہیں اس کے تعاون کے ساتھ, جو ان کی سچائی کا نشان تھا نا تعاون, اس سے اپنا ان کا ایڈیٹر. وہ بھی استثناء تھا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بیماری سے کوئی کمزور طبع جو ہے, جس کی طبیعت پہلے ہی بیماری ہے, کمزور ہے, وہ وفات پا بھی سکتا ہے. بعض لوگ وفات پائی بھی تھی بعض لوگوں نے. تندرست لوگ اگر بچیں گے تو پھر معجزہ کہاں سے ہوا؟ تندرست تو ویسے بھی بچ جاتا ہے. دیکھیں تندرست صحت مند جسم کے اندر صحت مند روح ہوتی ہے. ٹھا تو بعد ہوں تسی پھڑکیں پاتا وچ پھڑکے. اچھا یہ معجزہ تھا کہ بھئی کو 2-4 لوگ ادھر سے بھی مرے ہیں, کچھ 2-4 ادھر سے بھی تو مرے ہیں. ادھر والے جو مرے ہیں وہ بیمار تھے, ادھر والے جو مرے ہیں ان کو تو تعاون تھا, تو یہ معجزہ تھا.
وہ انگلش میں کہتے ہیں نا اے مین از وٹ ہی ایٹس، کہ انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی حرکتوں پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو جو دیکھیں گوشت دو خور ہوتے چیزیں ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں. سسٹر میں ایک منٹ رکیے گا ذرا. عامر نذیر بھائی نے جو اشتہار پڑھا اس میں جو آپ کا مطالبہ تھا دو چیزوں پر تھا. ایک یہ تھا کہ آپ یہ دکھائیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ اس دعویٰ کے مطابق حیضہ یا طاعون میں سے کسی چیز سے متاثر ہو کر ان کی وفات ہوئی ہے، وہ حوالہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا مطالبہ تھا آپ کا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی ڈیٹ آف ڈیتھ کا، کہ آیا وہ بعد میں فوت ہوئے ہیں یا نہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا. میں اب نے یہ جو آپ کو جتنی بتا باتیں دیا نا کہ انہوں نے ایک توبہ منٹ کر رکیے گا. لی تھی. جی جی جو جی بھی مخالفین تھے جنہوں نے لمبی ایک عمر پائی ہے رکیے انہوں نے مخالفت سے میں توبہ کر کنکلوژن لی تھی. میں آپ لوگوں کے لیے کنکلوژن کر رہا ہوں، باقی آپ پھر جس طرح چاہیں. عامر بھائی آپ اور آپ بات کریں گے. دیکھیں آپ کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ ثناء اللہ، کیونکہ کلیم آپ کا ہے، جو کلیم عامر نذیر صاحب نے کیا تھا وہ دو بنیادیں تھیں آپ کی، دونوں کے حوالے موجود ہیں. اشتہار مکمل پڑھ دیا، میرا تو حیضے کا کلیم ہے ثبوت ہی دیا، نہیں. مرزا ثناء غلام اللہ احمد صاحب امرتسری سب کچھ صاحب کی کر گئے، وفات ڈیٹ سب آف کچھ ڈیتھ جو کر ہے گئے. اس کا ذکر میں کر دیا. ضرور پڑھوں اب گی، آپ کے لیکن ذمہ ہے ان باتوں بہن، میں ایک منٹ گڑے رکیے گا. مردے ہیں، بہن یہ سب فوت ہو چکے ہوئے ہیں. بہن گڑے مردے بہن میری بات اکھاڑنے کا سنیں. فائدہ کوئی نہیں. نہیں میری بہن میری بات سن لیں. گڑے آپ پڑھیں، مردے اپنے اٹھا، نالج کے لیے پڑھیں، میں بھی پڑھوں گی، بہن لیکن ایک یہاں پہ منٹ ڈسکس بات کرنا مکمل کرنے نشان دیں. کے طور پہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے بہن انکار ایک کیا تھا، منٹ بات مکمل ہونے دیں. اس طرح نہ آپ کی بات آ پائے مخالفت گی نہ چھوڑنی میری تھی. آ پائے گی، نہ میری بات آ پائے گی نہ آپ کی آ پائے گی. باری باری بول لیتے ہیں. آپ نے بولا، میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. اب ایک چیز نکل کر سامنے آئی ہے، وہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے توبہ کر لی تھی اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی وفات کے بعد دوبارہ وہ پھر گئے تھے. اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے، مستند حوالہ یہ آپ کے ذمہ ہے. اچھا دوسری چیز آپ نے کہی گڑے مردے والی. گڑے مردے والی بات نہیں ہے، یہ مردہ ابھی تک باہر پڑا ہوا ہے، یہ تو گڑا ہی نہیں گیا، یہ تو باہر پڑا ہوا ہے. اور وہ اس طرح باہر پڑا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر سچے کی زندگی کے اندر جھوٹا مر گیا اور اگر وہ میں ہوا تو سارے میرے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر کے ہاتھ کھڑے کر کے جھاڑ دینا. تو وہ مردہ تو باہر پڑا ہوا ہے ابھی. دیکھیں تیاری پکڑے ہیں آپ لوگ. مجھے جو اس کی مثال لگتی ہے نا وہ اس چیز سے لگتی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ مٹی ڈالنی ہوتی ہے. تو وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مٹی ڈالو اس بات پہ، مٹی ڈالو. مٹی وہ پتہ نہیں عربی کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، یہ سسٹر تو نہیں مٹی سوری ڈالو سوری اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ یہ نہیں اللہ عربی کے میں انہوں رسول نے صلی فرمایا اللہ تھا علیہ کہ وسلم مٹی پر. ڈالو اس بات کو، دفن کر دو، ختم کرو اس بات کو. میری پیاری تو وہ بہن، ایک میری دوسرے پیاری کے بہن، منہوں پہ مٹی ڈالنی شروع اور کر دی میری تھی. معصوم صحابہ اتنے اور کامل میری تھے. معصوم بہن، اللہ نعوذ کے باللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات منسوب نہ کریں. یہ خلیفہ مرزا مسرور نے کہا ہوا ہے ندا نصر کو کہ مٹی ڈالو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا. بہت شکریہ. چودھری شجاعت نے کہا تھا مٹی پاؤ. لیکن میں بھی ایک آخری بات، یہ سسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سارے لوگ اب اس دنیا سے تو خیر جا ہی چکے ہیں، فوت تو ہو ہی چکے ہیں. لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. پھر مرزا صاحب نہیں آ گیا، میں گاگے نو بلا لینا. مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو پخانے اور پیچش حیضہ الٹیاں کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. اور جنہوں نے مرزا صاحب پر فتویٰ لگوایا تھا، استفتاء تیار کیا تھا، محمد حسین بٹالوی، وہ 29 جنوری 1920 کو تہجد کے مسلح پہ فوت ہوئے ہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. باقی مار تو ہم نے بھی جانا ہے، وہ بھی مار گئے ہیں تو کیا ہو گیا. لیکن دیکھیں کہ موت کیسی کیسی ہوئی ہے. مرزا صاحب کی موت کو دیکھیں اس بندے کی موت کے ساتھ آپ ثناء اللہ صاحب کو مرزا صاحب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور نبی کی وفات جھوٹا ہی تکلیف کیتا میں ہے ہوتی ہے، کہڑا نبی سچا پہ بہت کیتا امت کا بوجھ ہوتا ہے. دعویٰ تو جھوٹا ہی نبی کیتا ہے نا، کی کہڑا کہ وفات سچا سی تکلیف دعویٰ. سے ہوتی میڈم ہے صاحب عام اب انسان کی مرزا صاحب وفات میں، اپنے اور نبی قائم کی کردہ وفات جو میں فرق معیار ہوتا ہے. ہیں خود وہ بتا کے گئے. آپ نے کیسا ان کو نبی مانا؟ کس طرح کی قوم ہے آپ کہ جس کو آپ نبی مانتی ہیں؟ وہ جو پیٹرن بتا کے گیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نبی نہ تو حدیث میں تھے نا، کسی جگہ نبی نہیں تو ہے تھے، کہ نبوت کا مرزا دعویٰ غلام تو احمد انہوں نے قادیانی کیا. نبی ہے. تو اس کو آپ نے مانا ہے اس کے کلیم کی وجہ سے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے. تو اس نے جو خود بتایا ہے کہ بھائی اگر یہ ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں، تو آپ تو دھکے سے چمڑی ہوئی ہیں ان کو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ جگہ جگہ پہ کر دیا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں. اب درجن کہیں ہم درجن آپ کو ثبوت دے دیتے ہیں جہاں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو تو میں جھوٹا، یہ نہ ہو تو میں جھوٹا. کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے.
ایک مثال آپ نے دیکھ لی ہے، کل آپ کو دوسری مثال پیش کر دیں گے، 12 دن نہ آئے 15 دن نہ آئے، ہم روز آپ کو نئی مثال پیش کریں گے ثبوتوں کے ساتھ۔ ثناء تو اللہ آپ تو میڈم امرتسری صاحب دھکے سے کے ان کو مانتی پھر رہی ہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہوا۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب علیہ الرحمہ کا ذکر ہوا، اور ایما سسٹر کا جو میں نے ریئیکشن دیکھا ہے، اس کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب مرحوم کا ہی شعر یہاں پر بنتا ہے کہ پھرے زمانہ پھر جائیں لوگ، پھر چاہے جہاں پھر جائے، مرزا صاحب سے ہم نہ پھریں گو ہم سے خدا پھر جائے۔ بہت یہ شکریہ۔ منو لگتا گاگے نو بلانا ہی پینا، شعر بہت لوگ پڑھن لگ پے نے۔ چلیں، آپ نے بڑا اچھا شعر پڑھا ہے ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے۔ ثناء اللہ صاحب کا ہی ہے۔ ثناء اللہ صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے کہ کوئی بھی کام، اب یہ شعر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرزا صاحب کے بعد زندہ آپ رہے تو ہیں۔ خود بتا رہے ہیں، آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب سے نہیں پھرے، اور مرزا صاحب کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان بنایا ہے مرزا صاحب کی سچائی کا۔ وہ شعر آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ کو دکھا دیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں تو آپ کہتے ہیں مرزا صاحب سے ہم منہ نہیں موڑیں گے چاہے خدا سے ناراض ہو جائیں۔ تو اپنا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرزا صاحب کے بعد زندہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام اے مسیحا تیرا پورا نہ ہوا، بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب کے بعد ثناء اللہ مرزا صاحب زندہ رہے ہیں، تبھی یہ شعر بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے ایویڈنس نہ ہو یا کوئی پتہ نہیں کہ وہ غیر معروف شخصیت ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی قائد اعظم کا پوچھ لے کہ بھائی وہ ثبوت دیں وہ کب فوت ہوئے تھے، تو وہ تو ایک معروف پرسنالٹی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، ہزارہا ایویڈنس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، شاید آپ ان سے واقف نہیں ہیں تبھی پوچھ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر مجھے اجازت دیں، میں کچھ کام ہے مجھے تھوڑا سا۔ آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں جتنی محنت سے عامر جی نذیر میں نے بھائی نوٹ کر لی، میں نے بڑی میں اب یاد تو نہیں رہی باتیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں تقریباً ساری، لیکن میں نے مطلب ڈیٹیل تو یاد نہیں رہتی۔ لیکن ایما بہن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مربیوں سے نہ پوچھنا، خود پڑھنا سارا کچھ۔ ہاں بالکل نہیں نہیں میں نے نہیں پڑھا خود ہوا ہے، میں نے مربیوں سے سب بھی کچھ پوچھیں، لیکن پہلے سب کچھ خود پڑھیں، پھر جو سوال دماغ میں آئے وہ پوچھیں مربیوں سے جا کے، کیوں نہ پوچھیں، جو دماغ میں آپ کے سوال آتے ہیں وہ ان سے پوچھیں، ان کا جواب لیں، نہیں پھر نہیں ہمیں ان سے بتائیں کہ بھائی پوچھنے کیا کی جواب دیا۔ ضرورت نہیں ہے، وہ میرے سے پوچھ لیں گے۔ ہاں آپ تو صاحبہ الہام ہے نا، تو نہیں جاتے نہیں جاتے نہیں جو ہے نہیں، نا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دماغ میں ڈالتا ہے ایسی باتیں۔ جی اللہ تعالیٰ اچھا کا، اللہ وہ تعالیٰ تو جاتے زندہ جاتے ہے وہ نا، میرا نبی سوال پاک لیتے فوت ہو جائیے، گئے ہیں نعوذ باللہ، اگر وہ فوت جاتے ہو جاتے گئے میرا سوال جسمانی لے طور جائیں پہ۔ محترمہ میرا سوال لے جائیں جاتے جاتے، کل جواب دے دیجئے گا کہ اگر خواب میں آئے یا ویسے آ جائے کوئی عورت اور کہے کہ میں فرشتہ ہوں، تو کیا یہ شیطانی خواب ہوگا یا رحمانی؟ چندہ بہن کی بات تو رحمانی بیچ میں خواب رہ گئی ہوگا، ہے، رحمانی۔ وہ چندہ بہن کی بات تو بیچ میں رہ گئی ہے، آپ بتا مگر دیں، یہ آپ درمیان میں بول رہے تھے، آپ بتا دیں آپ نے کیا کہا ہے۔ میں نے کہا رحمانی خواب ہوگا۔ ہاں اب تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے ہی یہاں پہ صاحب الہام اور سارے تو چھٹے پیرے نے الہام دے۔ کشوف ہیں، وہ بشرات ہی ہیں اسلام میں، اب باقی رہ گئیں، اب تو سارے ہی اللہ کے فضل سے عالم ہے یہاں پہ۔ ہاں جی، وہ آپ چونکہ آ کے بیٹھتی ہیں نا تو ان پر بھی ایک ایک چھینٹا جو ہے نا وہ الہام نہیں کا جو ہے نہیں، وہ پڑ میں گیا۔ تو اپنا علم بڑھانے کے لیے، ایک علم کی جو پیاس ہے وہ بجھانے کے لیے آتی ہوں۔ عامر نذیر صاحب تسی سو جاؤ، تہاڈا دودھ سویرے خراب ہو جانا ہے۔ چندہ سسٹر اگر کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں، ایما سسٹر جانے والی ہیں، آپ اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو مختصر انٹریکشن کر لیں۔ ہاں جی، نہیں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں ایما سسٹر سے، لیکن بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو نا کچھ تجسس ہے پڑھنے لکھنے کا ماشاءاللہ سے، تو اگر اسی انداز سے یہ جیسے تحقیق کریں گے، جیسے تھوڑا سا آگے بڑھیں گی تو انشاءاللہ روشنی ملتی ہے۔ اور ان میں ایک میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہ تحقیق کرنا چاہتی ہیں، اور جو بھی بچے بچیاں تحقیق کرنا چاہتے ہیں بہت ہی مطلب اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ کشتی کو پھر کنارہ مل ہی جاتا ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ۔
जी इमा मोहतरमा मैडम इमा साहबा, ये अभी जो मैंने बात आपको की है ना, ये मजाक नहीं है, बल्कि ये आपके अल-फज़ल अखबार में लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब का जो है एक मुरीद था, कहते हैं वो जाहल शख्स था, लेकिन मिर्ज़ा साहब का नौकर था। तो कहते हैं साथ रहने की वजह से ना उस पर भी एक दिन इल्हाम का छींटा पड़ा, तो यानी कि हज़रत मसीह की बरकत से उस पर भी इल्हाम का छींटा पड़ गया। वो सो रहा था, उसे इल्हाम हुआ कि उठ सूरा नमाज पढ़। ये अल्फाज मेरे नज़दीक खुदा ताला के नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से सिर्फ ये इशारा था कि इस शख्स को जगा दो। तो फिर आगे लिखा है कि वो फिर फरिश्ते ने अपनी तरफ से एक फ़िक्रा बनाया और उसको पता था कि ये आम फ़िक्रे से बंदा नहीं उठेगा, तो इसलिए वो सख्त फ़िक्रा बना के उसे कहा उठ सूरा नमाज पढ़। ये हाँ तो साथ ये वालों को ठीक भी छींटा पड़ जाता है। ये ठीक है ना। वो मिर्जा साहब ने देखा नहीं है ख्वाब में कि रोया में मैं देखता हूँ कि एक जंगल में हूँ और बहुत से वहशी जानवर मेरे इर्द गिर्द हैं, बंदर और सूअर। मैं उससे ये इस्तदलाल करता हूँ कि ये जमात अहमदिया के लोग हैं, तो उठो सूरा नमाज पढ़, तो फिर सही इल्हाम है ना। देखें शैतान भी उठा देता है। अल्लाह ताला के बाज नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला वो सोए भी रह जाए ना तो उनको सवाब अल्लाह ताला दे देता है, तो वो फरिश्ता शैतान खुद उठा देता है बाज दफा कि भाई उठो नमाज लो पढ़ो, जी, तुम्हें सोने से तो ज्यादा सवाब मिल जाना है। लो जी अच्छा, जिया ये साहब। जिसने कहा था उठो सूरा नमाज पढ़, ये शैतानी इल्हाम था या रहमानी? नहीं नहीं, ये रहमानी था, क्योंकि मिर्जा साहब की ख्वाब के मुताबिक है ना कि मैं ये इससे ये इस्तदलाल करता हूँ कि ये जमात अहमदिया के लोग हैं, सूअर और बंदर। मुझे यानी आप उठो कह सूरा सकते नमाज हैं पढ़। कि खुदा की तरफ से तस्दीक शुदा सूअर है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहूदियों को जो है ना, कुरान में यहूदियों को सूअर से मिलाया गया है, जो अल्लाह ताला ने यहूदियों की ओए होए मुशाबिह होए। तफसीर ये में की है दूसरी ना इल्हामी उलमा ने। तस्दीक, दूसरी जी, इल्हामी तस्दीक। यहूदी पहली सूअर की तरह इल्हामी हो तस्दीक जाते थी हैं, कि वो सख्त दिल सूअर हो है, जाते हैं दूसरी ना। इल्हामी सूअर जिस तस्दीक है तरह कि एक वो नाक यहूदी की सीध में चलता है, यहूदी फितरत है। उसी तरह यहूदी भी दिल सख्त हो जाते हैं तो वो एक नाक की सीध में चलते चले जाते हैं सूअर की तरह। ये मिसाल दी हुई है अल्लाह और ताला मिर्जा ने। महमूद साहब ने भी हाँ, कहा है मिर्जा ना महमूद साहब मुरब्बियों को कि सूअरों की तरह हमला करो दुश्मन पर, सीधे ही क्योंकि जाके सूअर हमला कर कभी देते पलट के नहीं हैं नाक देखता। की से। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक बिल्कुल कह रही इसी हैं। तरह बस ये देखें, यहूदियों अब की भी इल्हामी इसी तस्दीकें हो रही हैं हर उस बात की जिनको ये डिनाई करती थी जमात। ये तो सूरो सूर हो गई है। चुकिया है काम। सूरो सूर चुताड़िया। अब मतलब कैसर एमा साहब नहीं बोले में चैद की ठा ठा करके। एमा सिस्टर, इस पर आपने अब तहकीक करनी है, ठीक है? ये ले जाइए चंद रेफरेंसेस आपको जो जिक्र किए हैं प्लीज़। और मैं ये मेरा तजर्बा है और ये मेरा मुशाहदा है, भाई तस्दीक कर देंगे। एमा सिस्टर, मैं आपको बताऊं कि जब कभी कोई अहमदी बहन या भाई रेफरेंसेस का मुतालबा करना शुरू करते हैं और फिर अगर उन पर गौर किया जाए कि वो उन रेफरेंसेस को वेरीफाई करें, डबल चेक करें, वो ज़्यादा देर तक कादियानियत में रहते नहीं हैं। ये मेरा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इसको छोड़िएगा ना, इस सिलसिले को। नहीं, मैं तो कादियानियत पे रहूंगी। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म है, इशारा है, मुबशरात में से है, मुबशरात में से है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह ताला हक की हदायत की तौफीक दे, ये बोलना चाहिए। जी हिदायत तो मिल गई ना, मैंने मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुबशरात मुझे दिखाए, ख्वाबों में मेरी तसल्ली कराई, जो निशान छोटे तो मोटे गोश्त मुझे का दिखाए। बहन, गोश्त का एक शापर मिल जाने से हिदायत कंफर्म नहीं होती है। नहीं, मैं हिदायत आपको खास एक बात बता दूं, आप बार बार निशान निशान मजाक मजाक में बात को लिए जा रहे हैं। इंसान की अल्लाह ताला से थोड़ी सी एक ताल्लुक होता है इंसान का। मैंने एक दफा बहुत मुस्तकिल मुझे रोशनी नजर आ रही थी, बार बार ऐसे मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी ज्यादा। तो मैंने अल्लाह ताला से मैंने कहा इतनी अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर रहा है, इतना अल्लाह ताला का मेरे पे फजल है, तो मैं जरा निशान तो मांग के देखूं कि ये एतराज करते हैं गैर अहमदी के, गैर अहमदी या मुसलमान या जो वो भी बहन उधर बटन लगा था, उस गैर बटन को बंद मुस्लिम करती, गैर काम मुस्लिम खत्म हो जो भी जाता। लोग एतराज आप करते ऐसे ही हैं ज्यादा कि ओवर ये थिंकिंग जो करती हैं। कमर का शक्के कमर का जो मौजा है उसकी हकीकत मैंने अल्लाह ताला से पूछी कि मुझे शक्के कमर का मौजा बता। तो मैंने बाहर आसमान की तरफ देखा तो चांद निकला हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह अगर ओए ये होए निशान होए। हुआ था तो लोग इस पे हमें यकीन नहीं आता कि भाई ये वाकई हुआ था। तो मैंने ऐसे उंगली उठा के मैंने भी अल्लाह ताला से निशान मांगा, मैं पूछा कि अगर हुआ था तो मुझे दिखा कैसे हुआ था। उसी वक्त मैंने देखा चांद दो दो टोटे हो हिस्सों गए, में एक सफेद सी लाइन चांद के दरमियान में पड़ी हुई दो थी। फटे मुंह तेरे। ओह ओए 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 जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अच्छा, मजे इतना मजे बड़ा की बात पता है निशान क्या तो है? मिर्जा कादियानी नहीं दिखा सका।
देखो जरा ए कम पैन इसलिए लगा मैंने कहा है आप दावा जड़ दें, अब टाइम आ गया है, कम पैन बजा लगा दो, ठोक दो दावा। एमा सिस्टर, आपको पता है कि शक्के कमर के बारे में मिर्जा साहब की ताबीर क्या है? वो तो कहते ही नहीं है चांद 2 टुकड़े हुआ था। मैंने नहीं इसलिए तो पढ़ा कह रहा हूँ ना उनका, कि ये मैंने लिटरेचर में इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मेरे अपने जहन में था ये सवाल कि अब शक्के तो कमर देखे हुआ था, इतना बड़ा मौजज़ा लोग इल्हामी तस्दीक हो मांगते गई थे है ना। नबी पाक से। अब अगर मिर्जा साहब और उनके बेटे अगर ये कहें कि ये तो कश्फ था, एक कश्फी नज़ारा था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको तो इन पे 4 अरब फेंक देने चाहिए कि आपको तो एमा खुदा की सिस्टर, तरफ से तस्दीक हो गई। आपको अल-फज़ल में अपना ये लिखना चाहिए, जैसे आपको माशाल्लाह से नजर आया है ना, आपको अपने वो रूहानी ना चुक के मामलात जमात तो बाहर मारना। नहीं नहीं, चंदा ऐसी नहीं सिस्टर, बात है, बड़े बड़े बुजुर्ग लिखवाते रहे हैं, और अगर आप लिखवाएंगी तो ये इनकी भी गलतफहमियां बच्चों ये की तो दूर मैं हो आपकी सकती हैं। तसल्ली के लिए नहीं, आप उन्होंने बार-बार इनको उठा के निशान जमात से वो बाहर मारना है मजाक कि में भाई बात को हमारे ले रहे हैं, तो पैगंबर इसलिए और मैं खलीफे तो कहते थे ये बता दिया। कश्फ मैंने था, तो आज हकीकत तक में नहीं किसी हुआ। को अपने 1-2 बाज अहबाब के अलावा दोस्तों के अलावा, चंद दोस्तों के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई, नहीं नहीं, ये बहुत क्योंकि बड़ा ये असल मामला में है निशान खुदा नबी का पाक आपके का था। साथ मैंने के। तो नबी पाक की सदाकत मांगी थी ना अल्लाह जी ताला जी से। जी जी जी, जी जी। मेरा निशान तो नहीं था, निशान तो उन्हीं का लो था। जी, देग पक गई जे, फुल हुण बस ढक्कन खोलण वाला लेकिन रह गया अगर ते बस आप इसी दावा आया लो। जज्बे के यानी साथ, एमा सिस्टर, इसी जज्बे के साथ मिर्जा साहब के लिए भी तहकीक का दिल बड़ा करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी हिदायत जरूर। वो मेरी तसल्ली है, आप बिल्कुल अच्छा, फिक्र मेरा ना एक करें। सवाल मैंने है। बड़े साल स्टडी किए, 23 साल। वो कह रहे थे मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में कहा है कि 23 साल अगर कोई पता नहीं क्या करता है तो कोई अल्लाह ताला निशान दिखाता है, या कोई उसकी सदाकत जिंदा अब मैडम सच्चा 23 बनाता है, साल अगर उसको सच्चा इल्हाम इंसान होता बनाता रहे है। और बंदा मरे ना तो वो सच्चा इल्हाम होता है। जया भाई, एक सवाल है अम्मा बहन से। अम्मा बहन, ये बताइए, जो आपने शक्के कमर का वाकया आपने तस्दीक की है, मतलब ये आपने तस्दीक हो गई ना कि अल्लाह के नबी के साथ ये जो मौजज़ा हुआ था ये सच था, तो अब आप इस पर कायम है ना कि ये वाकया हुआ है अल्लाह के नबी के साथ, क्योंकि आपने उसकी तस्दीक के लिए ये काम किया सारा। आप इस पे हैं, पक्की हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा माशाल्लाह, यकीन तो माशाल्लाह, पुख्ता है माशाल्लाह। जी। यानी अब जो इसीलिए बंदा एक भी ये वही कहे, नबी पाक की मोहब्बत है जिसमें मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, वरना बिल्कुल। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके सामने आके बात करूँ। अच्छा, एक और बता दें, जो बंदा ये कहे कि ये वाकया नहीं हुआ, यानी वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर तो फिर तोहमत ही बांध रहा है ना? क्या ख्याल है? या वो कम इल्म है, जाहिल है? इन दोनों में से एक ही हो सकता है, क्या ख्याल है? जी, असल इल्म तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है ना, अल्लाह ताला खुद सिखाता है। जो पुरानी कौमें थी, जो नहीं सारी नहीं, कुरान आपकी में बात अल्लाह ठीक ताला है। ने नहीं, बताई हैं। जो मैंने आपसे पूछा है, अब आपने माशाल्लाह से तस्दीक भी कर ली है कि ये वाकया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको इसका निशान भी दिखा दिया है। जी अब बिल्कुल, जो मेरे बंदा, पास कैमरा नहीं था, बल्कि नहीं शायद नहीं मैंने नहीं, छोड़ तस्वीर दें, लेने छोड़ की दें, छोड़ कोशिश दें, की, लेकिन तस्वीर में वो आया नहीं, क्योंकि छोड़ चांद बहुत दें, दूर था। सुन लेना। अब जो बंदा ये कहे कि अल्लाह के नबी का जो ये मौजज़ा है ये ऐसे नहीं हुआ, या ये सच्चा नहीं था, या इसकी कोई और ही हकीकत है, तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर माज़अल्लाह बहतान बांध रहा है, या वो जाहिल है, कम इल्म है। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए ना, जब एक बंदे को तस्दीक भी हो जाए। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? मैं जी यूं बिल्कुल, चाहे, मुझे तो यकीन है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे। मुझे तो अल्लाह ताला ने वही इल्हाम भी किए हैं, और मैं उनको बहन, मैंने सच्चा ही आपके बारे में नहीं समझती पूछ हूँ, रहा, बाज़ लिहाज से। मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं उस बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ जो इस मौजज़े का इनकारी है। उसके बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? जी। देखें, ये तो लंबी बातें हो जाती हैं। मैं अब इजाज़त चाहूँगी, मैंने कुछ काम करना है। बहस तो हम चलो बातें ठीक तो है, जितनी मर्जी कर लें, वो ठीक है, तो ठीक लंबी है। बात चलती जाती है, मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है बातों का। देखिए, मैं तो आपकी बात मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो बंदा अब इस मौजज़े का इनकार करे ना, वो तो फिर जाहिल और एक कम इल्म आदमी है मेरी नज़र। जी, शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता किस किस ने ये देखा, ये तो लोग बाकी सामने आएंगे। अगर मैंने बात कर दी है, बात फैलती है, तो फिर तो बाकी लोग भी अपना बता सकते हैं किस किस ने ये देखा। मुझे तो अल्लाह ताला ने दिखाया, और मैं तो कुरान पाक की गवाही दे के कह सकती हूँ कि जबरदस्त। मैंने देखा और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया। एमा सिस्टर, आप कनाडा में हैं, मुझे इल्हाम हुआ है, ऐसे क्या? ये मेरी प्राइवेट बात है, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, ऐसे करें फिर शक्के शम्स अगली बार करें, ठंड बड़ी पड़ रही है। थैंक यू।
शक्के कमर अब नबी पाक ने कर दिया जो करना था, मैंने तो अपने लिए मांगा ना। अब मौलवियों तमस्कुर ना उड़ाओ, तमस्कुर ना उड़ाओ। ससी पुनः बोल दीजिएगा अब अगली दफा, ठीक है आप। हाँ तो क्या वो सिस्टर नबी आप पाक अपना की सच्चाई में, काम नबी पाक कीजिए। की सच्चाई कादियानियों की साबित नबियां करने हैं, के आप लिए ठट्ठा कि कर मुझे रहे हैं उनके यकीन हो, साथ। आप भी मांग के देख लें, आपका भी अल्लाह से ताल्लुक है तो अल्लाह आपको भी शायद दिखा दे। जी एमा जी मैं एमा आपको दावा नहीं सिस्टर, किया कि मैं वक्त कोई के साथ बहुत साथ ना जैसे इमाम नेक मेहदी हूँ। के दावेदार जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इस तरह का मैं कहती हूँ रूहानी ताल्लुक हर बंदा अगर बनाने की कोशिश करे तो कोई ना कोई नूर मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, जैसे भाई कबीला है बहुत बड़ा है, जैसे अब गोहर शाही हैं तो उनको तो बाकायदा चांद में वो जो गोहर शाही साहब है उनकी फोटो नजर आती है। उन्होंने एक दूरबीन सी बनाई हुई है कराची में, तो वो माशाल्लाह जब भी चांद को देखते हैं उनको अंदर चेहरा नजर आता है गोहर शाही साहब का। तो ये वक्त के साथ साथ जो है ना इमाम मेहदी बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी को अपना रूहानी ताल्लुक जो है ना रब से बनाना चाहिए। आप भी इंशाल्लाह तजस्सुस करें और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नबी की सीरत जो थी वो कितनी हसीन थी। तो फिर जब आप मिर्ज़ा साहब की सीरत पढ़ेंगे तो आपको ना माइग्रेन के दौरे पड़ेंगे। मुझे भी ऐसे पड़े थे थोड़ी देर ना, फिर ठीक हो गए थे। हाँ जी जी नहीं, जी, जब वो सब कुछ हो माइग्रेन के चुका दौरे हुआ है, सब पड़ेंगे कुछ तो हो चुका हुआ है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला से इतना बड़ा निशान पूछ लिया कि भाई मुझे ये भी दौरे दिखा पै दे, चुके ने। कल इतनी चंदा हिम्मत सिस्टर कर ये ली। बता रही थी कि रूहानी हमल भी हो चुका है इनको, दौरे पै चुके ने इन्होंने। नहीं तो वो रोटी लेके जाएंगी ना मिर्जा मसरूर साहब के पास, रोटी चेक करवा के आएंगी। जी आजकल वो रोटी वो नहीं, चेक बचपन में करते हैं। करवा ली हुई है इन्होंने। मजाक नहीं करते, किसी की सेहत को, किसी की तबीयत को मजाक नहीं करते, अपने पे भी आ जाती होती है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ठीक है। अगर आपने काम शाम करना है तो आप और जाएं, बड़ा इन्होंने ये भी धन्यवाद से बताया बात है कि मिर्जा मसरूर साहब से भी इनकी मुलाकात हुई है, आधा चंदा उन्होंने माफ कर दिया। वाह क्या बात है। अगली मुलाकात तो पूरा ही माफ हो जाना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और रोटी कब चेक करवाएंगी जाके मिर्जा साहब से, मसरूर साहब से आप? गोश्त पक रहा है अभी, रोटी फिर अगले साल। हाँ याद आ गया मैडम, वो जो गोश्त आपको मिला था, रोटियां आपने खुद तंदूर से ली थी या वो भी साथ ही थी? आप बताएं आपके लंगर में क्या पक रहा है आज? वो देखें हमारे ना जिधर मेरे दादा अब्बू रहते हैं ना, उनके गांव में एक आदमी है, तो वो काम शाम कोई नहीं करता, बिल्कुल फारग फ्री, कोई काम धंधा नहीं है। तो उसका काम क्या, वो आज भी अभी भी शायद जिंदा है। तो वो क्या काम करता था, अब भी करता होगा, कि वो साइकिल उसके पास है, तो वो ना सुबह सुबह निकल जाता है साइकिल पे ना, जैसे नमाज होती है ना तो फौरन साइकिल उठाता है, निकल जाता है और 8-10 किलोमीटर वो ना साइकिल पे सफ़र करता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली स्लोली। तो वो सड़क के किनारे देखता जाता है ना, कहीं को 10 रुपये मिल गए, कहीं 50, कहीं 100, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन उसको कोई ना कोई दिहाड़ी लग जाती है। तो वो उसका काम ही ये है, वो काफ़ी लंबा सफ़र करके ज़ोर असर टाइम वापस घर आता है। तो मैं अभी आपकी बात जो हुई है ना, तो इससे मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपसे तो बड़े बड़े मुल्हम इधर पाकिस्तान में फिर रहे हैं, आपको तो एक बार गोश्त मिला है, उसको तो रोजाना पैसे मिल रहे हैं। नहीं, तो एक ये बार तो काम नहीं, बहुत दफा अल्लाह ताला ने मदद की, बहुत बेइंतहा दफा की। इंसान तो बड़ा कमजोर है। नबी पाक तो कहते थे कि मैं अल्लाह का शुक्र ना करूं तो क्या करूं। सहाबा पूछते थे कि आप क्यों इतना शुक्र अल्लाह ताला अच्छा का उधर करते हैं, तो आप कहते अच्छा थे कि मुझे मैं ये शुक्रगुजार बंदा ना बनूं तो क्या करूं। अल्लाह ताला के फजल अपने बंदे पे इतने होते हैं। साफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। इंसान की फितरत बताई है कि हम असल में अल्लाह ताला के फजलों को गिनते ही नहीं है। हम कहते हैं ये नहीं है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को तलाक क्यों दी थी? एक दफा सबको तलाक दे दी थी, क्योंकि वो बाकी औरतों की तरह पैसे में और इन चीजों में बीबी दिलचस्पी क्या लेना झूठ शुरू बोली कर जा देती रही है। है, जो क्या मुंह कर में आ रही रहा है हैं? आपके बोली जा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? ये कहाँ से लिया आपने? मिर्जा हद हो साहब गई, की आप सीरत अपनी पे बात जब क्यों करें, कहते आप थे जाके झूठ बोलते मुकद्दस थे? हस्तियों पे झूठ सबों की लगी हुई है, पता आपको काका नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें ना, देखिए हम आप आपने रिसर्च अपनी रिसर्च आप करें ना, आपको काका नहीं पता, जिसको अपने नबी की किताबों का नहीं पता, वो मुसलमानों के पैगंबर की हिस्ट्री हमें बताने आ गई है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको बता पता रही नहीं हूँ। तो कौन बहस सी किधर कादियान निकल की फैक्ट्री में कहीं एक आप पढ़ के साल आई के हैं, लिए मेहरबानी किया सबसे करें। कता ये ताल्लुक कर किधर मेरी दिया था, बात सुन ले साथ की मैडम, बीवियों को छोड़ आपसे दिया था हम बहुत सजा के तमीज तौर से पे। बात करते हैं, बहुत झूठ एहतराम बोल के रहे हैं साथ। आप नबी आप पाक हमारे सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर की वसल्लम। तरफ ना जाया करें, अपनी बात करें। आप जो फैक्ट्री आपने नबूवत की खोली हुई है कादियान में, उसका तज़किरा करें। भाई हमारे भी आप हमारे पैगंबर हैं। पैगंबर की तरफ मैंने ना जाया मैंने करें। तो इस अपने तरह की पैगंबर नबी खुराफात का पाक की
اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے تو منڈی لگی ہوئی ہے ملہموں کی، آئے روز کو ایک وہ ادھر پھر رہا ہے جناب ایم ایس آر، وہ بھی ملہم بنا پھر رہا ہے. مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، مجھے اخی خدا نے بسم اللہ سمجھا دی ہے. کل میں اس سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ قرآن آپ کی بھی آیت مجھے کا نہ بتائیں کیا بلایا مسئلہ. کریں، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ مجھے نہ بلایا کریں، دیکھیں میڈم مجھے میں سننے دیا کریں، مجھے آپ کے علم سے نہیں استفادہ نہیں حاصل میڈم کرنے دیکھیے، ہم دیا آپ کریں، سے میرے سے رسپیکٹ نہ سے بات پوچھا کرتے کریں ہیں نا، آپ. آپ سے کبھی سخت لہجہ بھی نہیں کیا. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر کی بات نہ کریں، بس ان کی ماں طرف بہن تہمت نہ وہ لگایا کریں، اپنی بات کریں، ہم سنتے ہیں آپ سے. رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کو منع نہیں کر رہے کہ آپ یہاں نہ آیا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علم میں تھوڑا اور اضافہ کریں، جو آپ نے بات کی ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے بہن، میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں تاکہ آپ نیکسٹ کبھی یہ غلطی نہ کریں. ذرا سن لیجئے یہ گا. سلسلہ 24 گھنٹے چلتا ہے تو انسان نے اور آپ کام سن بھی لیں، کرنے ہوتے ہیں. آپ سن لیں ذرا. اگر آپ کے علم میں آپ اضافہ کرنا چاہ رہی ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اپنی ازواج کو 1 سال تک طلاق بالکل بھی نہیں دی. یہ بات یہ بالکل آپ غلط اپنی ہے. ریسرچ کریں، میں آپ کو حوالہ آپ سن نکال لیں دوں گی. ذرا. آپ حوالہ لے کے جب آئیں گی تب بات کریں. واقعہ ایلا نہیں، اور ہے ہر جس کا بات قرآن حوالے میں سے ذکر. نہیں ہوتی، ہر بات چلیں حوالے سے نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو چلیں حدیثیں ہیں ساری جن پہ آپ مانتے ہیں، جن پہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں کہ چلیں. نبی ان پاک سے سنی میں نے سنائی سنا، چیزوں اس نے اس سے ان سنا، سنی اس نے سنائی اس سے چیزوں میں سنا. سے میری بہن ان سنی سنائی چیزوں کے اندر سے کوئی سنی سنائی چیز پیش کر دیں اس پر کہ 1 سال تک طلاق دی تھی. پیش کر دیں ان سنی سنائی چیزوں میں سے. مرزا صاحب نے بھی لتاں جوڑ کے سیرت دے اوتے جھوٹ بولیا وے معذرت دے نال. تو وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کا مترادف ہے جان بوجھ کے. تو اس لیے میں اس معاملے کے اندر تھوڑا میں کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اور بھائی احتیاط کریں. بات غلط ہے. واقعہ ایلا ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے. وہ 1 مہینہ ہے جو 29 دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں طلاق کچھ بھی نہیں تھی، ایک علیحدگی تھی، خلوت تھی جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. واقعہ ایلا کا کوئی طلاق نہیں تھی، کوئی ڈیورس نہیں تھا، کوئی خلا نہیں تھا، کوئی میاں بیوی کا تعلق منقطع نہیں ہوا تھا جسے خلا کہیں یا طلاق کی صورت میں نہیں. خلوت تھی جو اللہ کے رسول نے اختیار کی 29 دن کے لیے. ہاں جی حدیث کے احمد ہاں مطابق سسٹر، سوری، 1 سال طلاق شاید تک میں نے غلط ایک 1 بول سال دیا، سال تک طلاق طلاق میرے دی آپ نے منہ گئی سے تھی. ایک نکل گیا ہے، سال بول طلاق دیا نہیں تھی، احمد سسٹر. علیحدگی تھی، بالکل ہاں جی علیحدگی ایک تھی. آپ سال صحیح کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ مطلب مس انفارمیشن ہے آپ کے پاس، یہ دوبارہ نہ نہیں، مس کیجیے گا. انفارمیشن نہیں ہے، میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا، علیحدگی تھی. جی جی ہاں علیحدہ، ایک تھینک یو. سال اور آپ نے 1 سال بول بھی نہیں دیا نا، تھی. 1 سال ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. طلاق اور علیحدگی، طلاق اور 1 سال علیحدگی میں تو فرق حضرت ہے. عائشہ کے لیے تھا نا، حضرت عائشہ پہ الزام تو لگا بھائی تھا، وہ تو بھی نہیں ہے پھر بہن، ایک آپ پھر سال وہی تک بات نبی ہوگی. پاک نے ان سے بات نہیں کی تھی. وہ 1 سال کا عرصہ حدیث میں آتا ہے تو کہ کدھر حضرت ہے عائشہ بہن، نے وہ کہا تھا کدھر کہ ہے؟ بہت لمبا میڈم عرصہ یہ بھی حضرت آپ عائشہ جھوٹ نے. بول رہی ہیں، یہ بھی اللہ جھوٹ سارا بول رہی ہیں. آپ کہاں احمد پہ نبی سسٹر پاک صلی غلط اللہ ہے، علیہ وسلم آپ کو روزانہ کسی نے جاتے تھے. بہت غلط حدیث بتا شریف میں ہے کہ دیا وہ ہے. روزانہ آتے تھے ان کے پاس، ان سے حال چال پوچھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. چلے آپ کو پتہ انہوں نہیں نے کہہ دیا نا کون کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط لفظ بول دیا. یہ بھی وہ ان سے ایک ہو غلطی سکتا ہے کے بعد غلطی اب ہو رہی دوسری ہو، پھر یہ جھوٹ بعد میں بول رہی ٹھیک ہیں. ہو جائے گی ان کی غلطی. نہیں، ان کو بتا رہے تھے، ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے کہ 2 چیزوں میں غلط ہیں. ایک تو طلاق نہیں تھی، ایلا واقعہ ہے. ایلا کا مطلب ہے علیحدگی، خلوت اختیار کرنا جو قرآن میں ذکر ملتا ہے. اور حدیث میں 29 دن تک ایک چبوترا تھا، اللہ کے رسول وہاں پر اپنے خلوت میں عبادت میں مصروف ہو گئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ طلاق نہیں تھی، 1 سال نہیں تھا اور طلاق نہیں تھی. پاگل ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوائے 2 واقعات کے اپنی کسی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دی، کبھی، سوائے 2 واقعات کے. ایک بخاری شریف میں آتا ہے، اس پر بھی ویڈیو موجود ہے، جس نے ابتداً جو ہے نا وہ پناہ مانگی کیونکہ اس کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خلوت میں موجود ہیں. اللہ کے رسول نے اسے تحفے تحائف دے کے، جونیا قبیلے کی تھیں، ان کو علیحدہ کر دیا. یہ بخاری شریف میں واقعہ ملتا ہے. دوسرا زاد المعاد کے اندر امام ابن قیم الجوزیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، ان کو ایک بار جو گھر کے آئلی مسائل کی وجہ سے ان کو طلاق دی تھی، پھر رجوع ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی اصلاح فرمائی تھی. یہ ابن قیم الجوزیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے. اس کے علاوہ کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، کسی بیوی کے ساتھ 1 سال تک علیحدگی نہیں کی، کچھ بھی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. غلط یہ سیرت کے حوالے سے اللہ کے رسول پر الزام لگاتے ہیں اور ملحدین کو موقع دیتے ہیں.